مجھے بتائیے کہ ایک SHO تھانے میں اس کی ریسپانسبلٹی، اس کی ڈیوٹی کیا ہوتی ہے؟ کتنے پیسے کلیکٹ کرنے ہیں؟ SHO نے جس نے کلیکشن کرنی ہے نا جی، وہ تو اپنا بخار نہیں دیتا کسی کو، وہ اپنے لیے فارچونر کا بندوبست کر رہا ہوتا ہے. میرے یہ گولی لگی ہوئی، میری یہ ٹانگ میں گولی لگی ہوئی. ہم نے پاک فوج کے جوانوں کو ایک تھانے میں گھس کے پولیس والوں کو اچھا، جس کو کٹاپا کہتے ہیں نا، وہ چڑھاتے ہوئے دیکھا. آپ نے مجھے خاموش کر دیا. میرے پاس اس سوال کا کوئی جواب موجود نہیں. عابد باکسر کے ساتھ بھی کام کیا آپ نے؟ عابد باکسر مجھ سے جونیئر تھا، تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا یار آپ بہت پیارے لگتے تھے. میں نے کہا بھائی جان تھے؟ میں نے کہا تھے. کیا آپ اپنے راستے بدل سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا بہن ہم پھنس گئے ہیں. وہ ابھی امیر بالاج کا قتل ہوا، تیفی بٹ کا نام آیا. تیفی بٹ بہت انٹیلیجنٹ تھا، اظہر گلشن بہت انٹیلیجنٹ تھا. انہوں نے کبھی فولش پلے نہیں کیا. بلاج کی دوستیاں، بلاج کا سوشل نیٹ ورک، بلاج کی لونڈ مشٹانڈ گروپ سے کے اندر موومنٹ بلاج کو لے گی، وہ جو تیفی بٹ میں نہیں ہے. آپ کو لگتا ہے کہ مذہب اور فتح، امیر مذہب اور امیر فتح اس دشمنی کو آگے لے کے چلیں گے؟ فتح میں یہ سمجھتا ہوں صلح ہو جانی چاہیے، کیونکہ اب اس کے بڑے بھیانک نتائج برآمد ہوں گے. السلام علیکم اینڈ اے ویری وارم ویلکم ٹو RTS. آج کا پوڈ کاسٹ، ویسے تو ہم ہر پوڈ کاسٹ کی ابتدا میں کہتے ہیں کہ آج کا پوڈ کاسٹ بڑا منفرد ہے، لیکن یقین کیجئے کہ اس پوڈ کاسٹ کے ریکارڈ کرنے سے پہلے جن صاحب سے میری نشست ابھی ہوئی اور جو میرے پوڈ کاسٹ میں بطور مہمان موجود ہیں، ان سے اس مختصر سی نشست میں جو بالمشافہ پہلی بار ہو رہی ہے، بہت کچھ سیکھنے اور بہت کچھ جاننے کا موقع ملا. ان کو ایکسپلور کریں گے اور میری وساطت سے آپ سب لوگوں کو بہت کچھ سیکھنے کا اور بہت کچھ جاننے کا موقع ملے گا. کرائم پیٹرل تو غالباً آپ سبھی نے دیکھا ہوگا اور ہر گھر میں کرائم پیٹرل چلتا ہے، لیکن کرائم پیٹرل حقیقی زندگی کے اندر کرنے والے، ترتیب دینے والے، ڈاکوؤں کو پکڑنے والے، چوروں کو پکڑنے والے، کرائم کو روکنے والے، اور پنجاب، جس کو پنجاب پولیس کہتے ہیں، پنجاب پولیس نہیں، عرف عام میں پنجاب پولیس کہتے ہیں، پنجاب پولیس کے کرائم فائٹر، جن کو فورس نے کرائم فائٹر کا ٹائٹل دیا، وہ آج کے پوڈ کاسٹ کا حصہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ پنجاب پولیس سے ان کی رفاقت 4 دہائیوں پر محیط ہے، یعنی عرصہ 40-42 برس انہوں نے پنجاب پولیس کے ساتھ کام کیا ہے. پنجاب پولیس کیسے کام کرتی ہے، ڈکیت کیسے پکڑتے ہیں، بڑے بڑے گینگسٹرز کو ہاتھ کیسے ڈالا جاتا ہے، اور ایک ایسے وقت میں جب لاہور میں گینگ وار کی بات ہو رہی ہے. بھی گینگ وار کس بلا کا نام ہے مجھے تو نہیں پتا ہے. ان سے جاننے کی کوشش کریں گے. تو ہم ہاتھ باندھ کے ان کو سنیں گے اور جو یہ کہیں گے ہم کوشش کریں گے کہ وہ ان کی نبض پہ ہاتھ رکھ کے اور آپ کی خاص طور پہ پبلک پلس پہ ہاتھ رکھ کے، جو ہمارا خاص ہے، ہم سادہ سے سوال کرتے ہیں، مشکل سوال ہمیں آتے ہی نہیں ہے، تو سادہ سے سوال ان سے کرنے کی کوشش کریں گے. میری مراد جناب انسپیکٹر ظہیر الدین بابر، نام تو سنا ہوگا، تو اب سابق ہو گئے، سابق انسپیکٹر ہے. اور اچھی بات یہ ہے کہ جب آپ سابق ہو جاتے ہیں نا، سروس میں نہیں ہوتے، تو بندشیں قید سے آزاد ہو جاتے ہیں اور لبرٹی ہوتی ہے، ذرا کھل کے کھیلتے ہیں. ویسے تو یہ سروس میں بھی کھل کے کھیلتے رہے ہیں، لیکن ریٹائرمنٹ کے بعد ان سے کھل کے سوال کرنا اور کھل کے جواب لینا بہت آسان ہو گیا ہے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام جناب. بابر صاحب بہت بہت شکریہ فار بینگ ود اس. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے یاد کیا. سب سے پہلے تو بڑا سادہ سا سوال ہے، جیسے میں نے کہا پنجاب پولیس، یہ پنجاب پولیس کیسے کام کرتی ہے؟ دیکھیں، پولیس ہمیشہ کرائم کے اگینسٹ جنگ لڑتی ہے. پولیس کا اگر لفظ استعمال کریں تو پھر وہ حدود و قیود میں رہتے ہوئے کام کرتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جرائم پیشہ لوگ قانون کا احترام نہیں کرتے، تو جرائم پیشہ سے لڑنے کے لیے بھی پھر آپ کو کھل کے کھیلنا پڑتا ہے، اور وہ صرف پولیس کھیل سکتی ہے. پنجاب پولیس کے بارے میں یہ بڑا مشہور ہے کہ کوئی چوہے کے بل میں جا کے چھپ جائے، یہ پنجاب پولیس اس کو نکال لیتی ہے. کوئی زمین کی تہ در تہ بہت نیچے جا کے بھی چھپ جائے، تو پنجاب پولیس کے اندر یہ قابلیت اور خاصیت ہے کہ وہ اس کو نکال کے باہر لے آتی ہے اور پھر اس کو منطقی انجام تک بھی پہنچاتی ہے. کیا یہ بات درست ہے؟ دیکھیں، بات اس طرح سے ہے کہ یہ بالکل مانی ہوئی بات ہے کہ کوئی ہواؤں میں تحلیل نہ ہو جائے. پولیس سے چھپ نہیں سکتا، اور پولیس اسے ڈھونڈ نکالتی ہے. شرط یہ ہے کہ لگن سچی ہو اور آپ وہ کام کرنا چاہتے ہیں. اور اگر آپ اجازت دیں تو ایک اضافہ اور کر لوں میں. یہ بات آپ نے بڑی مناسب کی اور بہت خوبصورت ہے کہ اگر آپ چاہتے ہوں، اگر ول پار ہو،
پنجاب پولیس اگر چاہے تو یہ کر سکتی ہے, لیکن بہت سارے مواقع پہ ہم نے دیکھا ہے کہ چاہت نہیں ہوتی, چاہتے نہیں ہیں, یا ساز باز ہو جاتا ہے, اس لیے ظاہر ہے وہ سکسیس ریٹ بہت کم ہو جاتا ہے. پلس, میں اب لفظ پولیس نہیں پلس ہی استعمال کروں گا. پلس جو ہے وہ بھی اسی معاشرے کا حصہ ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اس معاشرے کا حصہ ہیں, ہم ایسی سرزمین پہ جنم لیے ہیں کہ جہاں دودھ میں کیمیکل ملایا جاتا ہے, جہاں جان بچانے والی ادویات جعلی بنتی ہیں. تو ایسے معاشرے سے ہی پولیس کا پلس کے طور پہ جنم ہوتا ہے. تو آپ کیسے یہ سمجھ سکتے ہیں اور کیسے یہ سوچ سکتے ہیں کہ پلس جو ہے وہ آسمان سے اترے گی اور فرشتہ ہوگی؟ ساز باز ہو جانا یا چاہت نہ رہنا کسی کرائم کو پکڑنے کی, یہ ویری کرتا ہے پرسن ٹو پرسن. کچھ لوگ بہت زیادہ خواہش مند ہوتے ہیں دنیا داری کے, کچھ لوگ بہت زیادہ خواہش مند ہوتے ہیں برانڈز کے, اور کچھ لوگ جیسے کہ عام لوگوں کی خواہش ہے بیرونی ملک بھی جانا پسند کرتے ہیں. تو پھر جیسے جیسے خواہشات بڑھتی چلی جاتی ہیں, ساز باز ہوتی چلی جاتی ہے. بابر صاحب, آپ یونیفارم میں نہیں ہیں آج, ظاہر آپ ریٹائر ہو گئے ہیں, آپ نے پولیس فورس کو خیر بات کہہ دیا, ظاہر ہے جو آپ کی ٹینیور مکمل ہوا اور آپ باہر آ گئے, لیکن پنجاب پولیس کی وردی میں ایک دہشت ہے, ایک روب ہے, ایک دبدبا ہے. عام آدمی, شریف آدمی تھانے کے پاس پھٹکنے سے بھی ڈرتا ہے. وہ ایس ایچ او کے دروازے پہ جا کے دستک دینا تو دور کی بات ہے, اس کا ہرکارہ ہی, محرر ہی اس کی جان نہیں چھوڑتا ہے, باہر بیٹھا ہوا جو منشی ہے وہی نہیں چھوڑتا ہے. تو ایس ایچ او کے کمرے تک پہنچنا اور جا کے اس کو اپنی فریاد سنا دینا, یہ تو بڑا امپریکٹیکل, بہت امپریکٹیکل لگتا ہے. یہ بات درست ہے؟ بڑا زبردست سوال کیا آپ نے. یہ بالکل درست ہے. بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے, کوشش کر رہے ہیں ارباب اختیار بھی اور پولیس کے سربراہان بھی کہ پولیس کے رویے کو بدل دیا جائے, پولیس کا کلچر چینج کیا جائے. تھانہ کلچر کی روزانہ بات ہوتی ہے کہ کلچرل چینجز آنی چاہیے. کیسے آئیں گی؟ کلچر چینج ہوگا جب گراس روٹ لیول پہ جا کے چینج آئے گی. جب آپ ایک کانسٹیبل کو اون کریں گے کہ یہ ہم میں سے ہے. جب تک آپ ایک کانسٹیبل کو اون نہیں کرتے کہ یہ اسی معاشرے کا حصہ ہے, یہ ہمارا ہی بھائی بند ہے, اس وقت تک تھانہ کلچر میں تبدیلی نہیں آ سکتی. یہ طے شدہ ہے اور مسلمہ حقیقت ہے کہ پولیس کو آپ ایز اے سوسائٹی ممبر اون ہی نہیں کرتے, وہ ایک الگ مخلوق سمجھی جاتی ہے. آج سے نہیں, ہمیشہ سے. کیوں؟ کیونکہ پولیس ہر دور میں, جتنے بھی دور گزرے ہیں, ان سب میں ایز اے ٹول استعمال ہوتی چلی آئی ہے. پولیس کبھی بھی پاورفل نہیں تھی. پاورفل ہوتی ہے پولیس کرمنلز کے اگینسٹ, حکومت کے, ریاست کے اگینسٹ پاورفل نہیں ہوتی. تو جب تک پولیس ایز اے ٹول استعمال ہوتی رہے گی, معاشرہ اسے اون نہیں کرے گا, دیکھیں سوسائٹی اسے اون نہیں کرے گی. ریاست کا تو وہ ایک ادارہ ہے, ذیلی ادارہ ہے, اور حکومت یا ریاست کے اگینسٹ تو ظاہر ہے پولیس کو جانا بھی نہیں چاہیے پریکٹیکلی, اور ایسا ہوگا بھی نہیں کہ فورس اپنی ریاست کے اگینسٹ کھڑی ہو جائے. آج ہم لکی مروت کے اندر یا قبائلی علاقوں کے اندر دیگر جہاں پہ خاصہ دار فورسز کو پولیس کی یونیفارم پہنا کے میدان میں اتار دیا گیا, وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ متھا بھی لگا لیتے ہیں ریاست کے ساتھ. بٹ نیچرلی ظاہر نہیں ہونا چاہیے. کیا پولیٹیکل انٹرونشن, پولیٹیکل انفلوئنس, سیاسی لوگوں کا اعلی کار بن کے پولیس نے اپنا جو چہرہ ہے وہ خراب کر لیا؟ دیکھیں, اعلی کار تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ پولیس چونکہ ریاست کا حصہ ہے, جی, ایک ٹول ہے, جی, تو ریاست اسے جیسے چاہتی ہے استعمال کرتی ہے. آپ اسے کہہ لیں پولیٹیکل انٹرونشن کہہ لیں, آپ پولیٹیکل انفلوئنس کا نام دے لیں, میں اسے پولیٹیکل انفلوئنس کا نام نہیں دیتا, میں اسے ریاست کی پالیسی کہتا ہوں. ریاست جو پالیسی بناتی ہے وہ تمام اداروں میں وہی پالیسی ہوتی ہے, وہ خواہ بینکس ہیں نیشنل, وہ خواہ دیگر انسٹیٹیوشنز ہیں, وہ خواہ کسٹم ہے, وہ ٹیکس ڈپارٹمنٹ ہیں,
ایکسائز ہے, کوئی بھی ہے, جو ریاست کا حصہ ہے وہ ریاست کی پالیسی پہ کام کرتا ہے, اور پولیس بھی ریاست کی پالیسی پہ کام کرتی ہے. انٹروینشن, انفلوئنس, یہ ساری سیکنڈری چیزیں ہیں. ایز اے پولیٹیشین, ایز این انڈیویجول, کم از کم میں نے تو کوئی انٹروینشن, کوئی انفلوئنس نہیں دیکھا آج تک. آپ کوئی یس مجھ پہ آج تک نہیں ہوا. ایس ایچ او بھی رہے ہیں, ڈی ایس پی بھی رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں نیور ایور ان مائی سروس کریئر میں نے کبھی کسی فرد واحد کی طرف سے کوئی انفلوئنس نہ دیکھا, نہ انٹروینشن دیکھی. یس, جب ریاست فیصلہ کر لیتی ہے تو پھر وہ ایک پالیسی ہوتی ہے کہ ہم نے یہ کام اس طریقے سے کرنا ہے, اور وہ آج تک میں نے نہیں دیکھا. ایک دور آیا تھا, بڑا مختصر دور تھا, وہ پبلک کو شاید پسند نہ آیا ہو, وہ شاید چند لوگوں کے لیے اچھا زمانہ نہ رہا ہو, لیکن زیادہ تر کے لیے بہت اچھا وقت تھا. آلدو وہ اگر آپ اس کو دوسرے لفظوں میں, تو وہ ایک طرح کا مارشل لاء تھا. پرویز مشرف میرے سروس کریئر میں, جو کہ 4 دہائیوں پہ محیط ہے, پرویز مشرف کا زمانہ ایک ایسا زمانہ تھا کہ جب ہمیں ایم پی ایز, ایم این ایز, منسٹرز کے فون بھی نہیں آتے تھے ریکویسٹ کے لیے, اور پولیس آزادانہ طور پہ کام کرتی تھی. بہت ہائیسٹ لیول پہ, انسپیکٹر جنرل کے لیول پہ یا ڈی آئی جیز کے لیول پہ اگر کوئی گفت و شنید ہوتی ہو, اگر میٹنگز میں کچھ پالیسیز دی جاتی ہوں, لیکن وہ ہم تک نہیں آتی تھی. ٹھیک, وہ اسی لیول پہ رک جاتی تھی. میں نے بطور ایس ایچ او آزادانہ طور پہ کام کیا, اپنی مرضی سے کرائم فائٹنگ کی, اور جیسے چاہا قانون پہ عمل درآمد کروایا. میرا ایک سادہ سا سوال ہے آپ سے, معافی بابر صاحب, ایس ایچ او کتنا طاقتور ہوتا ہے؟ ایس ایچ او طاقتور ہوا کرتا تھا جب ایس ایچ او ریاست کا ایک ستون ہوا کرتا تھا, جب ایس ایچ او سے کرائم فائٹنگ کے لیے کام لیا جاتا تھا, جب ایس ایچ او سے امن عامہ کی بحالی کا کام لیا جاتا تھا. اب ایس ایچ او سب سے کمزور فگر ہے. اسٹیشن ہاؤس آفیسر, یس, پورے علاقے کا مالک سمجھا جاتا ہے, صرف تھانے کا نہیں, علاقے کا مالک سمجھا جاتا ہے. میں بڑے ٹھوس دلیل کے ساتھ مہر لگاتا ہوں اس بات پہ کہ آج کا ایس ایچ او سب سے کمزور ہوتا ہے. لاجیکلی ثابت کریں. دیکھیں, ایس ایچ او اگر آپ قانون کے مطابق دیکھیں تو بہت با اختیار, آپ کا کرمنل پروسیجر کوڈ, پولیس رولز ایٹسٹرا 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 سب اس کے گرد گھومتے ہیں. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ملک میں ہر عہدے کی یہ خواہش ہے, ہر لیول پہ ایس ایچ او بننا چاہتے ہیں. میں کسی کا پرٹیکولرلی نام نہیں لوں گا, معافی چاہتا ہوں, اوپر تک ہر کوئی ایس ایچ او بننا چاہتا ہے, اور ایس ایچ او بننے کی خواہش میں جو حقیقی معنوں میں ایس ایچ او تھا وہ زیرو کر دیا گیا. آئی اسٹل ریمبر, گاؤں کے لوگ ابھی بھی, وہ گاؤں میں ایک بڑے بزرگ کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا کہ پتر, وہ بیٹا سی ایس ایس کی تیاری کر رہا تھا امتحان کی, انہوں نے کہا میں ابا جی اے ایس پی لگاں گا. انہوں نے کہا پتر مینوں اے ایس پی نہیں چاہیے, تو اے ایس آئی لگ جائیں ساڑی ناک اونچی ہو جائے گی. یعنی وہ بابا جی بچے کو کہہ رہے ہیں کہ تو اسسٹنٹ سب انسپیکٹر لگے, تو اے ایس پی نہ لگے. یعنی یہاں تک جو ہے ایک اسسٹنٹ سب انسپیکٹر ویلیو پولیس کنگ کمیشن ہوا کرتا تھا. گئے وقتوں میں اس عہدے کو, اسسٹنٹ سب انسپیکٹر کو کہا جاتا تھا کنگ کمیشن. یہ بہت باوقار, بہت معیاری اور بہت ہی پاورفل عہدہ سمجھا جاتا تھا. اور یہ وہ دور تھا جب ایس ایچ او اپنے علاقے میں بچوں کے نام رکھا کرتے تھے, جب ایس ایچ او کو اپنی بیٹی کی شادی کے دن رکھنے کے لیے بلایا جاتا تھا, جب ایس ایچ او کو اپنے گاؤں کا, اپنے ایریا کا ایک اتنا معزز شخص سمجھا جاتا تھا کہ اس کے بغیر فیملی کے فیصلے نہیں ہوا کرتے تھے, وہ تھا ایس ایچ او.
افسر محتمم تھانہ, کیونکہ تھانہ کسی بھی علاقے کی امن کی جگہ ہوتی ہے, جہاں پہ آپ کو جان کی امان ملتی ہے, ڈسپیوٹ ریزولوشن ہوتا ہے. ایس ایچ او نے زندگیوں کے فیصلے کرنے ہوتے ہیں. یقیناً وہ ایس ایچ او بہت امپورٹنٹ تھا جب تک وہ ایس ایچ او اسٹیشن ہاؤس آفیسر اپنے تھانے کا ایس ایچ او ہوا کرتا تھا. اب ایس ایچ او نہیں ہے, اب ایس ایچ او ایک پیٹرولنگ آفیسر ہے. اب ایس ایچ او ایف آئی آر لانچ کرنے کا ایک پابند کلرک ہے. اب ایس ایچ او وہ والا ایس ایچ او نہیں ہے جو ایک تصور آپ لوگوں کے ذہنوں میں موجود ہے. یہ ایک بہت بڑی ڈبیٹ ہے, میں نے شاید اس پہ بات کرنی تھی, آج آپ کی وساطت سے کر رہا ہوں. ایس ایچ او کو اتنا کمزور کر دیا گیا ہے, آپ ایس ایچ او کی پوسٹنگ تو کرتے ہیں, اس پہ اعتماد نہیں کرتے, تو پھر غلطی کہاں ہے؟ آپ کے چناؤ میں آپ غلط بندہ پوسٹ کر رہے ہیں. اگر آپ اس پہ اعتماد نہیں کر رہے, آپ کو چناؤ میں بہتری لانی ہوگی. آپ کو ایس ایچ او پوسٹنگ دیتے ہوئے تمام ضوابط کو اور تمام چیزوں کو زیر غور لانا پڑے گا کہ ہم کس شخص کو بطور ایس ایچ او تعینات کر رہے ہیں. اب ایس ایچ او صرف حکم ماننے کے لیے ایک کلرک تعینات کیا جاتا ہے, جان بوجھ کے. یس آف کورس, جان بوجھ کے کمزور آدمی کو ایس ایچ او لگایا جاتا ہے تاکہ وہ اچھی چھلانگیں لگائے گا, وہ درخت پہ چڑھ چڑھ کے چھلانگیں لگائے گا, اور وہ کبھی اس درخت سے دوسرے درخت پہ اور دوسرے سے تیسرے درخت پہ الٹ بازیاں لگائے گا. جو کہ ایک کمپیٹنٹ, جو کام کو سمجھتا ہوگا, جو قانون کو سمجھتا ہوگا, وہ کبھی الٹ بازیاں نہیں لگائے گا. وہ آپ کی کسی بات پہ انکار بھی کر سکتا ہے. تو ایس ایچ او کو کس نے کمزور کیا بابر صاحب؟ ایس ایچ او کو پالیسی نے کمزور کیا کہ ایس ایچ او کو بڑا ترنٹ ہے جی, ایس ایچ او بہت بڑا پہلوان ہوتا ہے, اس کو کمزور کریں گے, پارز اپنے پاس لیں گے, اختیارات ہمارے پاس آئیں گے, رش ساڈے کو لگے گا, سفارشاں سانو آنگی. اختیار کس کے پاس چلا گیا؟ اختیار گریجولی آپ کے پہلے ایس پی کے پاس گیا, پھر ایس پی سے ایس ایس پی کے پاس گیا, پھر ایس ایس پی سے ڈی آئی جی کے پاس گیا. تو یہ تقسیم ہو گیا. یہ جو پی ایس پی کیڈر ہے یہ اس کا کیا دھرا ہے؟ پالیسی میکر سمجھے جاتے ہیں نا پولیس فورس میں بھی. دیکھیں پالیسی ڈرافٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ضابطے کی پابندی ہونی چاہیے. کوئی پی ایس پی ہو یا پنجاب سروس سے ہو, صوبائی لیول پہ ہو, ضابطے کی پابندی ہونی چاہیے. جو قانون ہے اس کی پابندی ہونی چاہیے. اگر ضابطہ ایس ایچ او کو با اختیار سمجھتا ہے تو پھر ایس ایچ او کو با اختیار ہونا چاہیے. آپ اگر کسی کانسٹیبل کو پولیس اسٹیشن میں پوسٹ آؤٹ کرتے ہیں تو پھر وہ کانسٹیبل, وہ فوٹ کانسٹیبل اپنی جاب کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری کرے, اور اس کی جاب کی ریکوائرمنٹس اسے پوری کرنی چاہیے, اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے. میرا ایک تاثر تھا کہ ڈی ایس پی سے زیادہ تگڑا ایس ایچ او ہوتا ہے. آج آپ اس تاثر کی نفی کر دیجئے یا نہیں, ڈی ایس پی تو بیچارہ ہی ہوتا ہے. تو میرا یہ تاثر درست ہے. آپ کا تاثر درست ہے. ڈی ایس پی کی پوسٹ جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں اٹس اے پوسٹ آفس. کسی زمانے میں ڈی ایس پی تھوڑا بہت تگڑا ہوا کرتا تھا جب اس کے پاس کچھ اختیارات تھے رولز کے مطابق, پولیس رولز کے مطابق کچھ اختیارات تھے. اب وہ ایک پوسٹ آفس ہے, ادھر سے خط بھیجتے ہیں, وہ اس پہ مور لگاتا ہے, خط آگے چلا جاتا ہے, اوپر سے خط آتا ہے, وہ اس پہ مور لگاتا ہے اور خط نیچے بھیج دیتا ہے. وہ ڈاکیا ہے. ٹھیک, میں میسز کے لیے پوچھنا چاہوں گا آپ سے, کیونکہ آپ ریٹائرڈ پولیس آفیسر ہیں, آپ نے ایک عمر معافی چاہتا ہوں پنجاب پولیس کو, فورس کو دے دی ہے, آپ سے بہتر اس کا جواب کوئی نہیں دے سکتا. میرے پاس ایک عام, کیونکہ میں جرنلسٹ ہوں, ایک عام آدمی آتا ہے, وہ کہتا ہے تھانے سے مسئلہ ہے, وہ ایس ایچ او کہتے ہو یا ڈی ایس پی صاحب کو, یا وہ خود تھانے میں جانے سے گھبراتا ہے. اب مجھے بتائیے کہ جب ایک عام آدمی تھانے میں جائے اور جس ایس ایچ او کا اور جس تھانے کا وہ روب اور دبدبہ اپنے پرسیپشن جس کا ان دا بیک آف ہز مائنڈ ہے, اس کا انداز کیا ہونا چاہیے تھانے میں جانے کا؟ کیا وہ ٹھاٹ باٹ سے گھس سکتا ہے تھانے میں دلیری کے ساتھ؟
اور جا کے ایس ایچ او کے ساتھ بات کر اب سکتا تو ہے بدماش آنکھوں میں بھی- آنکھیں ڈال کے. اب تو بدماش بھی دبدبے کے ساتھ دلیری کے ساتھ گھس سکتا ہے. تھانہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ایسی جگہ تھی اور ایسی جگہ ہونی چاہیے. کرائم سے ڈیل کرتے ہیں, کرمنلز کے اگینسٹ کام کرنے والا شعبہ ہے. اس کے اندر ایک خوف کی علامت اسے ضرور ہونا چاہیے علاقے میں. اب تو آپ کے تھانے جو ہیں وہ ایک کارپوریٹ ادارہ بن چکے ہیں, اب تو بینکس بن گئے. آپ جائیں, آپ ٹوکن لیں اور تھم سے پرچی نکالیں, وہاں جا کے بیٹھیں, اچھی چائے پئیں, اچھی کافی پئیں. اب تو کرمنل بھی تھانے میں جا سکتا ہے. اب تو ٹرانسجینڈرز بھی تھانے میں گھس سکتے ہیں. وہ بلکہ اگلے دن مارا بھی جی, ٹرانسجینڈر میں وہی گھس سکتے کے لفظ پہ میں نے بڑی زور دیا آپ نے. زور دیا. کرسیاں, سٹاف, عملہ سارا ان کو یرغمال بنا لیا, باہر پھینک دیا. پولیس ہمیشہ سے ولنریبل رہی ہے. پولیس آپ کے اس ریاست کا وہ واحد ادارہ ہے جس کی میمز بھی بنتی ہیں, جسے تھیٹر میں بھی بے عزت کیا جاتا ہے, جس کی یونیفارم کو بھانڈگیری کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, اور جس کے خلاف کارروائی کرنا اتنا ہی آسان ہے جتنا پیس آف کیک کھانا. یہ بات جو شاید آپ نے دبے الفاظ میں کہی ہے, لیٹ می سے دس بلنٹلی اینڈ اوپنلی, ویری اسٹریٹ فارورڈلی. ہم نے پاک فوج کے جوانوں کو ایک تھانے میں گھس کے پولیس والوں کو اچھا, جس کو کٹاپا کہتے ہیں نا, وہ چڑھاتے ہوئے دیکھا. ویڈیوز آ گئیں, مرغے بنے ہوئے ہیں پولیس والے, فوجی جوانوں کے سامنے مرغے بنے ہوئے ہیں. پہلے بھی ہوتا تھا یہ. دیکھیں, فوج کا پولیس کا مقابلہ کوئی نہیں ہے. پولیس کی تعداد فوج کے مقابلے میں شاید آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں. تو طاقت کی تو لڑائی ہے نہیں. ایسا یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا, یہ بہت دفعہ ہو چکا ہے. اور اس پہ جو فوج کی طرف سے ایکشن لیا جاتا ہے وہ چونکہ پبلک نہیں ہوتا, وہ چونکہ لوگوں کو بتایا نہیں جاتا کہ کسی فوجی نے یہ حرکت کی تھی, چونکہ پاور ہے ان کے پاس, گنز ہیں ان کے پاس. اور یہ جو تازہ ترین واقعہ آپ نے بتایا, یہ ایک چھٹی والے دن کا واقعہ ہے. ٹوٹل 9 لوگ تھانے میں تھے اور سارے بندوقیں لے کے تو نہیں بیٹھے ہوئے تھے. مجھے خوف آتا ہے کسی ایسے وقت سے, خوف کرتا ہوں میں, فیئر کرتا ہوں کسی ایسے وقت سے کہ خدا نہ خواستہ کچھ سر پھرے لوگ بھی ہوتے ہیں جو انسپیکٹر جنرل کو بھی گالم گلوچ کرنے سے نہیں کتراتے. ہوتے ہیں نا جی سر پھرے. آپ یہ اپنے پولیس فورس کا ایک بندہ جو ٹن ہو کے انسپیکٹر تو خدا جنرل نہ کو گالی دے خواستہ رہا ہے. اگر ایسے کسی واقعے میں کوئی ویسا بندہ ہو تو اس کے نتائج بڑے بھیانک ہوں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اداروں کو کچھ ڈسپلن, کچھ قاعدے قوانین, کوئی ایس او پیز ایسی بنانی چاہیے کہ ایسے واقعات نہ ہوں. میرے ایکسپیرینس کے مطابق ایسے بے شمار واقعات ہوئے ہیں, اور ود ان فوج, ود ان آرمی, اس کے اگینسٹ اتنا اسٹرکٹ ایکشن ہوتا ہے, اتنا بھیانک ایکشن ہوتا ہے کہ پولیس میں تو شاید ویسا ایکشن کبھی نہیں ہو سکتا. پولیس والے ڈسمس بھی ہوتے ہیں, واپس آ جاتے ہیں, کورٹ میں جاتے ہیں, سروسز ٹریبیونل میں جاتے ہیں, واپس آ جاتے ہیں. فوجی کو ملی ہوئی سزا واپس نہیں ہوتی جناب. میں نے وہ فوجی دوبارہ نہیں دیکھے جن سے کبھی ایز این انڈیویجول خطائیں سرزد ہو گئی. تو آپ نے چونکہ اس کا فیڈ بیک نہیں لیا ہوگا, آپ نے شاید وہ معاملات جو ہیں ان کو دوبارہ چیک نہ کیا ہو. وہ جو واقعہ پیش آیا تھا اس کا رزلٹ کیا نکلا, وہ گھروں میں گئے اور وہ واپس نہیں آئیں گے. میرے خیال میں آئی ہوپ آئی ہیو آنسرڈ یور. جی مجھے سمجھ آ گئی. وہ کانسٹیبل شاہد نام تھا اس کا, شاید جس نے مغلظات بکی تھی, ایک بائک پہ بیٹھا ہوا تھا اور شاید اس وقت وہ بقائمی ہوش و حواس نہیں تھا. کتنی اعلیٰ ظرفی ہے نا انسپیکٹر جنرل کی. میں اسی پہ آنا چاہ رہا ہوں سر کہ اس نے سارا شجرہ نسب گنوا دیا, اور جو وہ بک سکتا تھا اس نے, لائک ہی اسپوک ہز ہارٹ آؤٹ. اور جس انداز میں ہوا
وہ پوری دنیا نے دیکھا, پاکستان میں نہیں, پاکستان سے باہر بھی بیٹھے ہوئے پاکستانیوں نے بھی, انڈینز نے بھی, اور باہر سے بیٹھ کے انہوں نے جناب جو کچھ ہوا. اس کے بعد وہ انسپیکٹر صاحب مہمان بنتے ہیں, انسپیکٹر جنرل پولیس کے ڈاکٹر عثمان انور صاحب کے, ان کو گلے سے لگایا جاتا ہے, ان کی آؤ بھگت کی جاتی ہے, ان کو بتایا جاتا ہے کہ بیٹے تم نے بہت اچھا کام کیا ہے, اور اس کے بعد ویڈیو اسٹیٹمنٹ جاری کیا جاتا ہے. اس کے بعد ہیرو بن جاتا ہے, اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جہاں کھڑا ہوتا ہے لوگ اس کے ساتھ سیلفیز لینے کے لیے پہنچ جاتے ہیں. یہ مزاج ہے ہمارے معاشرے, یہ درست ہوا, یہ معاشرے کا مزاج ہے. ہم مغلظات پسند کرتے ہیں. آپ لوگ دیکھ لیں, آپ کے جتنے بھی ولگیرٹی سوشل میڈیا پہ ہے ملینز میں. فیملی ولاگنگ, نانی نے چائے بنا لی ہے, نانی کھانا کھا رہی ہے, نانی گالی دے رہی ہے. تو یہ ہمارا معاشرہ پسند کرتا ہے. رہی بات شاہد کی, تو شاہد نے جو کچھ کیا وہ بھی اسی معاشرے کی عکاسی تھی, اور جس موڈ میں وہ تھا اس کے متعلق تو کسی شاعر نے کہا ہے کہ پینا حرام ہے نہ پلانا حرام ہے, پینے کے بعد ہوش میں آنا حرام ہے. تو بنیادی طور پہ انسان پینے کے بعد ہوش میں آ جاتا ہے, اس کا ان سائڈ جو ہے نا وہ آؤٹ ہوتا ہے. پتہ چلتا ہے کہ یہ کیسی شخصیت ہے, اس کے والدین نے اسے کیسی تربیت دی ہے, اور یہ معاشرے میں کیا کرنے جا رہا ہے. پنجاب پولیس میں پینا پلانا حلال ہے؟ ڈیسیملز میں لے لیں اس کو آپ. مطلب میں مطلب نانی ہوں اپنے ڈپارٹمنٹ کی, تو پورے لاہور میں اگر یوں چاروں طرف نظر دوڑاؤں تو 10 لوگ ہیں. ٹریسز میں بہت کم ہے. 10 لوگ ہیں, میں جانتا ہوں, ذاتی طور پہ جانتا ہوں, بلکہ میں کیا ذاتی طور پہ جانتا ہوں, سبھی جانتے ہیں. تو ایسے لوگ تعداد میں بہت تھوڑے ہیں, لیکن آپ کو پتا ہے سیاہ دھبا دور سے نظر آ جاتا ہے, وہ چھپ نہیں سکتا. اور میں اپنی فیملی کو بھی اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے گی تو اگلے دن سٹی 42 کی خبر ہوگی. ہم اتنے ہی مشہور ہوتے ہیں جتنا پرائم منسٹر. تو پولیس والے سے سرزد ہونے والی خطا نیشنل ٹی وی کی خبر بنتی. ہاں, پولیس والا ہیلمٹ نہ پہن کے نکلے نا موٹر سائیکل پہ, یا نمبر پلیٹ نہ ہو پولیس والے کی موٹر سائیکل پہ, بعض اوقات تو بوتلیں سپلائی کرتے ہوئے بھی کوئی پولیس والا پکڑا جائے, جی اس کی درگت بن جاتی ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ بدنصیبی ہے ہمارے معاشرے کی کہ ہم میں ایسے لوگ موجود ہیں, ایسے لوگ موجود ہیں. ان کا ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے, کوئی بھی نہیں کر سکتا. ہم اپنی فیملی میں ایسے لوگ موجود ہیں, ان کا کچھ نہیں کر سکتے, کیونکہ معاشرہ انہیں بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے, قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے. آپ ماشاءاللہ آپ کی جو شخصیت ہے اور آپ کی جو فزیک ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ آپ کی آنکھوں کا طور یہ بتاتا ہے کہ آپ نشے کے عادی نہیں ہیں. آپ بہت سی محفلوں میں اوائڈ کیے جاتے ہوں گے کہ نہیں یار ریحان چھوڑو, ریحان نہیں بلانا. آپ سوشل سرکل سے آؤٹ کر دیے جاتے ہیں جناب والا اگر آپ میں یہ چند ایک خصوصیات موجود نہ ہوں. ہم نے یہ بھگتا ہوا ہے. ٹرو. انہوں نے کہا بابر نے او یار نہیں چھوڑو پرام دبا مارو. ٹرو. آئی اسٹل ریمبر یو کے میں ہم الیکشن کور کرنے کے لیے تھے, اور وہاں پر نامی گرامی جرنلسٹ ہمارے ساتھ تھے, اور ہم اس کو کور کر رہے تھے ٹویزا میں والا 2017 میں. اور وہاں پہ شام چراغ جل جانے کے بعد یہی کچھ ہوتا تھا, اور پھر ہم وہاں پہ اسکپ کر دیے جاتے تھے. یس, آپ کو نکال دیا جاتا ہے نا بلانا یار. تو یہ ہمارے معاشرے کا, ہمارے سسٹم کا اب ایک حصہ بن چکا ہے, اور اس کو بہت قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے, اور وہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ بڑا اسٹائلش آدمی ہے یار, وہ سگریٹ ایسے پیتا ہے, اور فیشن بن گیا. اچھا بابر صاحب, مجھے آپ کی جو, کیونکہ آپ چلتا پھرتا انسائکلوپیڈیا ہیں, مجھے آپ کی نا وہ سٹوریز بھی جاننی ہے, اور میری وساطت سے سب لوگ جاننا چاہتے ہیں. لیکن اس سے پہلے میں 1-2 سوال کر لوں تاکہ اس فیز سے ہم گزر جائیں, پھر اگلے فیز میں داخل ہوتے ہیں. مجھے بتائیے کہ ایک SHO تھانے میں اس کی رسپانسبلٹی, اس کی ڈیوٹی کیا ہوتی ہے, کتنے پیسے کلیکٹ کرنے ہیں؟ یہ بہت میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا سوال ہے جو میں نے بہت سے لوگوں سے سنا ہے
کہ ایس ایچ او نے کلیکشن کرنی ہے. ایس ایچ او نے جس نے کلیکشن کرنی ہے نا جی, وہ تو اپنا بخار نہیں دیتا کسی کو, وہ اپنے لیے فارچونر کا بندوبست کر رہا ہوتا ہے. اس نے اپنی مرک اور آڈی کے لیے بندوبست کرنے ہوتے ہیں, وہ اپنا یو اے ای میں اپارٹمنٹ لینے کے چکر میں ہوتا ہے. کوئی شیک ہینڈ نہیں ہے. یہ جو ہمارا پولیس کا لینے دینے کا ایک سسٹم بڑا لوگوں میں ایک تاثر پایا جاتا ہے, اور یہ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں, وہ آپ کے ذاتی تعلقات پہ اس منحصر ہے کہ میں اپنے کسی آفیسر کو, میری اس سے بڑی محبت ہے, میں جب جاتا ہوں مجھے وہ کافی بھی پلا دیتے ہیں, میں جب جاتا ہوں مجھے وہ کوکیز بھی پیش کر دیتے ہیں, میری ان کی ایک ذات کے حوالے سے محبت ہے. تو میں کبھی ان کے لیے کہوں گا سر جی میں بھی ایک لے آیا پرفیوم, تو سر جی میں تھوڑے سے بھی لے آیا. میرے ایک بڑے محبوب اس وقت وہ ڈی آئی جی ہیں, مجھے بڑا دکھ بھی ہے اس بات. ان کا نام محبوب تو نہیں ہے؟ نہیں. اچھا. وہ میرے بہت پیارے ہیں, میں ان سے بہت محبت کرتا ہوں. وہ ایک محبوب بھی ہیں اصل میں ڈی آئی جی. اب ایک محبوب لیلا صاحب ہیں, بڑے نفیس انسان ہیں. وہ ڈی آئی جی صاحب جو ہیں, مجھے بڑا دکھ ہے اس بات کا, صدمہ ہے اس بات کا. میں نے ان کی کمانڈ میں کام کیا, میں نے ان کے ساتھ بے تحاشا کام کیا. کبھی ایک پیسے کی کرپشن کی شکایت ان کی متحدی میں میری ذات پہ نہیں. وہ اچھے سے جانتے ہیں کہ یہ بھی دال تڑکا کھاتا ہے, وہ اچھے سے جانتے ہیں کہ یہ بھی یونیفارم خود پریس کرتا ہے. محبت میں ایک دفعہ میں کیک لے کے ان کے گھر چلا گیا, اور اتفاقاً گیا, پرپزلی بھی نہیں گیا. کام کوئی نہیں تھا, کوئی کام نہیں تھا. میں مطلب ان کے ماتحت بھی نہیں لگا ہوا تھا. میں اپنی فیملی کو اپنی بیٹی کے گھر کیک دینے گیا, تو چونکہ ان کا گھر میری بیٹی کے گھر سے صرف 100 یارڈز پہ ہے, تو میں نے کہا یار ادھر ان کا بھی گھر ہے. ٹھیک. تو میرے دل میں ایک خواہش پیدا ہوئی کہ یار میں بیٹی کے گھر جا رہا ہوں نا, تو میں واپسی پہ یہ کیک ان کو پیش کر دوں گا. تو وہ کیک تو بہت دور کی بات, میں ان سے مل بھی نہیں سکا. یہ صدمہ ہے مجھے ساری زندگی رہے گا کہ یہ کیسی ایمانداری ہے, یہ کہاں کی دیانتداری ہے. میں ایسے دیانتدار افسران کو جانتا ہوں کہ جو کہیں پانی کا ایک گلاس نہیں پیتے, لیکن وہ نمائش نہیں کرتے. ٹریسز میں ہوں گے وہ بھی جی, وہ بھی بہت ٹریسز کم مقدار میں. اکثر و بیشتر ایسا ہوا ہے, دفتر آئے ہیں میرے, تو انہوں نے کہا چاہ منگا یار, ودیا جی چاہ منگا, نال بسکٹ بھی منگائی. اور اللہ میرا جانتا ہے کہ وہ کبھی کسی سے پانی کا گلاس بھی پینے والے نہیں, لیکن وہ ڈرامے باز نہیں ہے. وہ ڈرامہ نہیں کرتے, وہ شو آف نہیں کرتے, وہ جھنڈے نہیں لگاتے. تو میرا ذاتی تجربہ یہ ہے کہ جو بہت زیادہ جھنڈے لگاتے ہیں نا جی, جنہوں نے بار سلوگن والا جھنڈا لگایا ہوتا ہے, وہ بزدل لوگ ہوتے ہیں. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو 10 لوگوں کے خلاف کوئی مقدمہ درج ہو جائے اور اس میں سے 9 بے گناہ ہوں, تو ان 9 کو بے گناہ لکھنے سے کتراتے ہیں کہ لوکی کہیں گے پتہ نہیں وک گیا ہے. اس سے بڑی اور کیا بددیانتی ہوگی. میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں جن کے پاس قتل کی تفتیش تھی, اور اس میں ایک گناہ گار تھا, 6 لوگ بے گناہ تھے, اور انہوں نے ان 6 کو بھی گناہ گار لکھ دیا. اے ایس پی تھے. ہم باجماعت وہاں گئے, ہم نے کہا صاحب یہ پیسے لینے سے بھی بڑی بددیانتی کر رہے ہیں آپ. انہوں نے یار لوکی کہیں گے کہ اے ایس پی بک گیا. میں کہا خدا دا خوف کرو. میں تھا, رانا منیر میرے کلیگ ہیں, طاہر عالم خان. ہم نے کہا سر اس سے بڑی کرپشن اور کوئی نہیں ہو سکتی کائنات میں, کہ آپ ایک قتل کے مقدمے میں ایک شخص گناہ گار ہے, آپ اس کے ساتھ 6 بے گناہ کو بھی گناہ گار لکھ رہے ہیں. تو بعض لوگ اپنے آپ کو ایماندار ثابت کرنے کے لیے اس قسم کی چیزیں کرتے ہیں, جو مجھے بڑا صدمہ رہے گا. اور جب تک میں اس کائنات میں اس دنیا میں موجود ہوں, میں یہ سوچتا رہوں گا کہ یار ایک شخص جانتا ہے کہ یہ بھی دال تڑکا کھاتا ہے,
تو وہ عید کے دن کیک لینے سے انکار. تو ایسا بھی ہے. یہ تحفے، تحائف، گفٹس کا ٹرانسفر آپسی محبت میں ہوتا ہے، اور وہ شاید بڑے ہی کوئی اعلیٰ درجے کے گندے لوگ ہوں گے جو ماتحت سے پیسے لیتے ہیں، کیونکہ وہ پھر ماتحت سے کرپشن کرواتے ہوں گے. نہیں بابر صاحب، لیکن ایسا ہے نا، مطلب آپ اس کو فلی ایلیمنیٹ تو نہیں کر سکتے. نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے. ایک ایس پی کے نیچے کتنے تھانے ہوتے ہیں؟ 14؟ نہیں، یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے. ہاں مطلب بعض ڈسٹرکٹ ایسے ہیں جہاں پہ ڈی پی او کے نیچے 3-7 تھانے ہیں. ٹھیک. آن ایوریج لاہور کے اندر لاہور کے اندر 14-15 تھانے آتے ہیں. تو 14-15 تھانوں کے ایس ایچ اوز کو یا اسٹاف کو یہ آرڈر ہوتا ہے ایس پی کی طرف سے کہ پہلے ایس پی صاحب کو اتنے پیسے کلیکٹ کر کے یہ کلیکشن جائے گی، اس کے بعد اوپر جائے گی، پھر ڈی آئی جی آپریشن، اور پھر یہ سب گئے وقتوں میں ہوا تھا. ایک شاید 20s کی بات، 2020 کا شاید واقعہ ہوا. ناٹ ٹو اولڈ سر. ہاں 2020 کا واقعہ کہ ایک واقعہ ہوا. کسی ایک ایس پی نے اپنے سبارڈینیٹس کو پیغام بھجوایا تھرو پراپر چینل کہ اتنے اتنے پیسے مجھے چاہیے. لیکن آپ کو سچ بتاؤں، وہ اس کی ٹانگیں اوپر ہو گئی، منہ نیچے چلا گیا. ایس پی کا فارغ ہو گیا. دیکھیں سر، کرپشن ہی اگر کرنی ہے تو میں آپ کو آنیسٹلی بتا رہا ہوں، ایس ایچ او لیول پہ، ڈی ایس پی لیول پہ، ایس پی لیول پہ اتنے بے شمار راستے موجود ہیں کہ اس کو تھانوں سے منتھلی اکٹھی کرنے کی ضرورت نہیں. لاہور کا ایک ایس پی، چھوٹا سا لفظ ہے، اب تو کروڑوں کی بات ہی بڑی چھوٹی رہ گئی ہے. 10 کروڑ 20 کروڑ تو ایسے ہی مطلب ہوا میں ہو گئے. کسی زمانے میں 1,00,000 2 لاکھ کی باتیں ہوا کرتی تھی، اب کروڑ سے بھی نکل گئی ہیں. اب 10 کروڑ 20 کروڑ کی بات ہوتی ہے. اگر لاہور کا ایک ایس پی اگر کرپشن کرنا چاہے اور وہ طبیعتاً کرپٹ ہو تو تھانوں سے پیسے اکٹھے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ بڑے گندے پیسے ہوں گے. میں اس کی مثال بھی دے دیتا ہوں. گاؤں کے تھانے ہیں، گاؤں کے تھانے میں اگر تھانے دار کرپٹ ہے نا تو وہ پیسے مانگے گا، اور اگر اس نے پیسے مانگ لیے تو پھر وہ جس سے پیسے مانگے ہوتے ہیں وہ اگر بکری لیول کا ہے تو وہ اپنی بکری لے کے جاتا ہے چودھری کے پاس. اے چودھری مڑ بکری بیچنی ہے. انہوں نے کہا کیوں بیچنی ہے؟ انہوں نے کہا تھانے مڑ پیسے منگتا آیا تو میں مڑ بکری بیچ سا تو پیسے دے سا. تو وہ اس گاؤں کے جمعدار کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بکری بک رہی ہے تھانے دار کو پیسے دینے کے لیے. تو کون ایس پی، اور پھر اسپیشلی زیادہ تعداد پی ایس پیز کی ہوتی ہے، کون چاہے گا کہ میرے اوپر ٹھپا لگ جائے کہ ایس ایچ اس کو پیسے لینا ہے؟ کرپٹ ہوگا تو سر علاقے میں بہت بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے بگ شاٹس. اس نے صرف ٹیلی فون کرنا ہے، بند بکسا گولڈ پلیٹڈ اس کے گھر آ جائے گا. تو یہ اس کو بالکل مائنس کر دیجئے اپنی وکیبلری سے کہ ایس پی جو ہے وہ ایس ایچ او سے منتھلی کلیکٹ کرتا ہوگا. ضرورت ہی نہیں ہے اس کی. ضرورت نہیں ہے سر. اور ایس ایچ او بھی میں سمجھتا ہوں وہ گھٹیا ہے جو منتھلی کلیکٹ کرتا ہے. اگر وہ ایس ایچ او ہے، اگر وہ ایس ایچ او ہے اور وہ کرپٹ بھی ہے تو اسے منتھلی اکٹھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ حصہ بقدر جو سا وصول کرتا ہے، جہاں جہاں جس کا جو داؤ لگتا ہے وہ کر لیتا ہے. تو یہ پیسے تو پھر ڈکیتوں سے، بڑے بڑے کرمنل سے، گینگ سے آتے ہوں گے، کوئی شریف آدمی سے تو نہیں ملتے ہوں گے. اچھا، یہ وائٹ کالر کرائم سے آتے ہیں. ڈکیت سے کون پیسے لے گا؟ ڈکیت تو کبھی میں نے پکڑ لیا، کبھی اے نے پکڑ لیا، کبھی بی نے پکڑ لیا، کبھی سی نے پکڑ لیا، تو وہ تو بتا دے گا کہ میں فلاں جگہ بھی پکڑا گیا تھا، اتنے دے کے آیا ہوں، تو وہ تو واپس آ جائیں گے. وہ دوسرا ایس ایچ او فوراً اپنے ایس پی کو بتائے گا کہ جی یہ تھانہ ایڈوین میں پکڑا گیا تھا سر، انہوں نے اس سے 10 لاکھ روپے لے لیا ہوا ہے. تو وہ تو فوراً ڈی آئی جی کو، ایس ایس پی کو فوراً شکایت جائے گی اور وہ واپسی ہوگی کہ بھائی جاؤ جا کے جمع کرواؤ ادھر. نہیں، وائٹ کالر سے
پیسے لینا چاہے گا تو وائٹ کالر سے لے گا, جو دینے کے بعد بتائے گا نہیں, جو دینے کے بعد بھی کہے گا کہ حضور تسی یہی دسنا ہے کہ میرا یار آیا سی. جو گفٹ دے گا اور یہ کہے گا کہ آپ نے بتانا بھی نہیں ہے کہ میں نے آپ کو پیسے دیے, ایسے بھی لوگ موجود ہیں. تو پولیس کے متعلق یہ جو کانسیپٹس لوگوں کے ذہنوں میں ہیں, ان کو تھوڑا ٹوسٹ کیجیے. جو کرپشن کرنا چاہتا ہے اس کے پاس اتنے راستے ہیں کرپشن کے کہ جو آپ نے کبھی سوچے بھی نہیں ہوں گے. بڑے بڑے دبنگ پولیس آفیسرز کے نام ہم نے سنے, بڑے بڑے لوگ جو بڑے مشہور ہوئے, جنہوں نے بڑا نام پایا, جن کی خبریں اخباروں میں لگیں, جن کی ٹیکرز ٹی وی چینلز کے اوپر چلے, لائک انکاؤنٹر اسپیشلسٹ, بڑے بڑے انکاؤنٹر اسپیشلسٹ. ایک کا نام میں لے لیتا ہوں, مشہور زمانہ ہے, عابد باکسر. عابد باکسر کے ساتھ بھی کام کیا آپ نے؟ عابد باکسر مجھ سے جونیئر تھا. عابد باکسر میرے سامنے سروس میں آیا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ بڑا آدمی بن گیا. دیکھیں, پولیس آفسر یا پولیس آفسر ہو سکتا ہے یا پھر وہ پروسٹیچیوٹ ہو سکتا ہے. اگر وہ کرائم کی دنیا میں قدم رکھے گا تو پھر وہ پولیس آفیسر نہیں ہے. تو آگ اور پانی کا کھیل ہے. آگ اور پانی اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. تو عابد باکسر کو میں اس لیے ڈسکس نہیں کرنا چاہتا کہ عابد باکسر نے اپنی سروس کا آغاز کیا مجھے بھائی جان کہہ کے. وہ آج بھی مجھ سے جھک کے ملتا ہے, میرا ادب کرتا ہے, میرا احترام کرتا ہے. ہمارے ایک قریبی دوست, ایک بہت پیارے دوست کا جنازہ تھا, طارق بشیر چیمہ. وہ اس کے جنازے پہ میری ان سے ملاقات ہوئی, دور سے مجھے دیکھا اور آ کے جھک کے مجھ سے وہ مل کے گئے. غلط راستے پہ چلے گئے. بہت بڑا نام تھا, بڑا بہترین کرائم فائٹر تھا. بطور پولیس آفیسر میری ان سے ایک ملاقات, جو آخری ملاقات ہوئی, وہ تھانہ گلبرگ میں ہوئی تھی. آپ ایس ایچ او تھے؟ نہیں, میں وہاں ایس پی سے ملنے گیا تھا. اچھا, نہیں سوری, ڈی ایس پی سے ملنے گیا تھا, اور وہ تھانے سے باہر آ رہے تھے. وہ بھی وہاں شاید کسی کام سے گئے تھے. تو ہمارا آمنا سامنا ہوا. تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا یار آپ بہت پیارے لگتے تھے. میں نے کہا بھائی جان تھے؟ میں نے کہا تھے. کیا آپ اپنے راستے بدل سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا بہن ان پھنس گئے ہیں. تو جب آپ مافیاز کے ساتھ شیک ہینڈ کر لیتے ہیں تو وہ مافیاز آپ کو چھوڑتے نہیں ہیں, آپ ان کی قید میں چلے جاتے ہیں. ان کی قید سے آزاد نہیں ہو سکتے. آپ نے بالی ووڈ کی فلموں میں دیکھا ہوگا کہ آپ جب مافیاز کے ساتھ ایک دفعہ موو کر لیتے ہیں نا, تو پھر یا وہ آپ کو مروا دیتے ہیں یا پھر آپ ان کے ساتھ رہتے ہیں. یہ استغفر اللہ کہنے والی صورتحال ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی پولیس آفیسر کو اور کسی بھی شریف شہری کو مافیاز کے ساتھ کبھی بھی شیک ہینڈ نہ کروائے, وہ بچ کے رہے. یہ ایک پولیس آفیسر کہہ رہا ہے. جی, ایک پولیس آفیسر جس کے بارے میں تاثر یہ ہوتا ہے کہ جو پولیس فورس ہے اس کا کرمنلز اور گینگسٹرز کے ساتھ کہیں نہ کہیں کوئی رابطہ بھی ہوتا ہے اور پروفیشنل ایک تعلق بھی رہتا ہے. غلط. میں اس بات کی نفی کرتا ہوں. پولیس آفیسر کو کسی بھی کرمنل کی نانی دادی کا بھی پتہ ہونا چاہیے. وہ اس کے اندر اس حد تک گھسا ہو کہ اسے اس کے صبح و شام ہر اتار چڑھاؤ کا علم ہو, نہ کہ اس کے ذاتی تعلقات. جتنے بھی پولیس آفیسرز کامیاب ہوئے ہیں اور جن کے باعزت نام ہوئے ہیں اور جو باعزت اپنی زندگی کے سفر تمام کر کے اپنے خالق سے جا کے ملے ہیں, یا آئندہ بھی جو اپنے خالق سے ملیں گے باعزت طریقے سے, وہ وہی پولیس افسران ہوں گے جن کی گرپ تھی اور وہ کرمنلز کی نانی کو بھی جانتے تھے. ان کی بہت گہری نظر تھی, تعلق نہیں تھا.
جن کے تعلقات ہیں وہ تو پھر مطلب میں اس پہ کوئی کمنٹ نہیں کرنا چاہتا. اچھا جہاں تک میں نے عابد باکسر کو اسٹڈی کی، وہ بات کر رہے ہیں زمزم اس پہ کہ کیونکہ نام آ گیا نادر گجر کے ساتھ، جو قصور والے نادر گجر ہیں ان کے ساتھ بڑا دوستی، بڑا یارانہ، اور یہ کرمنلز کے ساتھ مافیاز کے ہاتھ پہ بیعت کر کے یا ہینڈ شیک کر کے جیسے آپ نے کہا یہ سلسلہ خراب ہوا، یا پھر یہ پولیٹیکل میٹر تھا اور شہباز شریف صاحب کے دور کے اندر یہ رسپانسبلٹیز لگی کہ بھائی اتنے انکاؤنٹر کرنے، اس کو مار دو تو اس کو. دیکھیں میں آپ کو بڑا اس میں نا ایک سادہ سی مثال دے دیتا ہوں. ہم ان پولیس آفیسرز میں شامل ہیں یا کہہ لیں شامل تھے جو بڑے بڑے کام کرتے تھے. ہم نے اپنی سروس کریئر میں چھوٹا کام نہیں کیا، چھوٹے چھوٹے کام کرتے ہی نہیں تھے، ہمیشہ بڑے گینگز پہ ہاتھ ڈالتے تھے، بڑے بڑے کام کرتے تھے. ہمیں کبھی پولیٹیکلی استعمال نہیں کیا گیا. شہباز شریف کے حوالے سے بھی اگر آپ بات کر لیں، نو، یہ آپ کے اندر موجود ہوتا ہے اور پھر آپ کوشش کرتے ہیں کہ آپ کی ریکگنیشن ہو. جیسے کہ جو کرمنلز ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کسی زمانے میں کہ ساڈا نام وجنا چاہیے، ساڈے ہی کام ہے جی. اسی طرح سے وہ پولیس آفیسرز، یہ انسٹنکٹ ہوتی ہے جس کو پنجابی میں کہتے ہیں جنہ لچا انہیں ہی اچا، جنہ لچا نہیں اچا، بھائی چھڑ دو، بڑا ڈاڈا ہے، وہ بڑا تکڑا ہے. تو اپنے آپ کو تکڑا کرنے کے لیے، اپنی بیک بون مضبوط کرنے کے لیے، بڑا کرائم فائٹر بننے کے لیے وہ کچھ ایسے راستے اختیار کر لیتے ہیں کہ پھر وہاں سے واپسی ممکن نہیں رہتی. مطلب اگر میں نے کرائم فائٹنگ کی ہے نا تو اپنی گول گردن پہ کی ہے، یہ جانتے ہوئے کہ اگر پھنس گئے تو ساڑھے تے ایک مکان ہے وہ بھی بک جائے گا. کرائم فائٹرز کی بیک بون تو مضبوط ہونی چاہیے ہر صورت میں، ورنہ تو وہ 6 مہینے پی نہیں کٹ سکتا. اگر اس پہ کوئی مصیبت نازل ہو گئی، کڑا وقت آ گیا، تو وہ کھانا کہاں سے کھائے گا، روٹی کہاں سے کھائے گا. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جن کی ایمان میں کمزوری ہوتی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یار پیسہ ہوگا تو بیک بون مضبوط ہوگی. توکل نہیں، توکل تھوڑا سا مشکل کام ہے، بہت مشکل ہے. اگر آپ اللہ سے محبت کر لیں تو پھر اللہ بھی آپ سے محبت کر لیا کرتا ہے. اور جب اللہ آپ سے محبت کر لے تو پھر آپ کو بخار ہو جائے نا، بخار، تو وہ بھی انجیکشن سے ٹھیک ہوتا ہے، وہ ڈسپرین سے، پیناڈول سے نہیں ٹھیک ہوا کرتا، اینٹی بایوٹک لینی پڑتی ہے. اینٹی بایوٹک لینی پڑتی ہے، کیونکہ اللہ پھر آپ کا نا ہر معاملے میں امتحان لینا شروع کر دیتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان کو ماڈریٹ رہنا چاہیے. وہ کسی بزرگ کا کہنا ہے کہ اللہ سے ہمیں یہ خواہش کرنی چاہیے کہ یا اللہ کچھ معاملات ایسے کر دے کہ تو بھی راضی ہو جائے اور میں بھی راضی رہوں. تو ایسے لوگ موجود ہیں جن کی اللہ سے بے پناہ محبت ہے، تو پھر جناب وہ تو ہمیشہ مشکلات میں رہتے ہیں. بابر صاحب کتنے انکاؤنٹر کیا آپ نے؟ بے شمار. پولیس مقابلے کافی ہیں. کتنے ہوں گے اندازن؟ 24-25 ہوں گے. 24-25 پولیس مقابلے کیے. اور جعلی پولیس مقابلے کتنے کیے؟ بڑا آپ نے ٹچی سوال کر دیا. آپ ڈیفائن کیجئے جعلی کسے کہتے ہیں؟ جو کریٹڈ ہوتے ہیں، کرافٹڈ ہوتے ہیں. دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، میرے یہ گولی لگی ہوئی، میری یہ ٹانگ میں گولی لگی ہوئی، میں مر جاتا. ایک گول پھولوں کا وہ گلدستہ ریت ایک رکھ دیتے ہیں، میری تربت پہ چڑھایا جاتا. ٹھیک، میں یہ سمجھتا ہوں گارڈ آف آنر ہوتا. گارڈ آف آنر ہوتا. ہر سال ایک تقریب ہوتی، اس میں میری فیملی کو بلوایا جاتا اور وہاں پہ ان کو ٹافیاں، گولیاں، پٹاخے ہوتا ہے نا. ہو سکتا ہے کوئی پیسے ویسے بھی مل جاتے. جس زمانے میں مجھے
بلٹ لگی تھی. اس زمانے میں تو پیسے بھی بڑے تھوڑے سے ملتے تھے. 14 الاؤنس. ہاں 14 الاؤنس ایسے 4-5 لاکھ روپے ہوا کرتے تھے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو فساد فی الارض کا باعث بنتے ہیں تو عوام الناس کو مشکلات میں نہیں ڈالنا چاہیے کہ وہ بیچارے اپنے گھر کا سکون برباد کر کے عدالتوں کے چکر لگائیں, وہ شناخت پریڈ کے پروسیس میں جائیں ایسے کرمنل کے اگینسٹ جس نے عورتوں کے پردے چھینے, جس نے معصوم بچیوں کی عصمت دری کی ہو, اور جس نے ڈکیتی کے دوران بے گناہ بیٹے کو ماں کے سامنے قتل کر دیا. یہ ہے وہ فساد فی الارض برپا کرنے والے لوگ جن کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ خالق کائنات کا حکم ہے کہ انہیں ختم کر دینا چاہیے. اگر پولیس والا ایسے لوگوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا, اس کی جان کو خطرہ رہتا ہے, تو پھر ایسے لوگوں کا ایلیمینیٹ ہونا انتہائی ضروری ہے. دیکھیں ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز یا ماورائے عدالت قتل, وہ بعض اوقات پولیس والے اس لیے بھی مار دیتے ہیں کہ ان کو پتا ہوتا ہے عدالت جائے گا تو عدالت شاید اس کو ایکویٹل کر دے گی. اس کا ہزاروں کی تعداد میں جیلوں میں ایسے لوگ موجود ہیں کہ جن کے فیصلے نہیں ہوتے. سوری ٹو سے جی, الیکٹرانک تکڑی جو ہے, الیکٹرانک اسکیل, وہ اس کے اندر گلچ یا وائرس داخل ہو چکا ہے. ہزاروں کی تعداد میں پروون لوگ موجود ہیں, ان کے فیصلے نہیں ہو رہے. زندگی بہت پیاری ہوتی ہے صاحب, جان ہر کسی کو بہت پیاری ہوتی ہے. فیصلہ کرنے کے لیے آپ کو کم از کم کسی قبرستان میں وہ قطع زمین ضرور مختص کرنا پڑتا ہے کہ جو آپ کی آخری آرام گاہ ہوتی ہے. اس جذبے کے بغیر آپ کبھی بھی کرمنل کے اگینسٹ فائٹ نہیں کر سکتے, جان ہتھیلی پہ رکھنی پڑتی ہے. بابر صاحب, حال ہی میں ایک ہائی پروفائل بندہ مارا گیا جس کا نام احسن شاہ ہے, جو امیر بالاج کا دوست تھا, یا جو یار مار جس کو کہتے ہیں وہ تھا. یہ غداری جس نے کی اپنے دوست کے ساتھ, اور پھر ریکی کرتا رہا اور ریکی فراہم کی اپنے دوست کی, اور پھر اس کو مروا دیا امیر بالاج کو. ہائی پروفائل قتل ہے, حال ہی میں پولیس کے ہاتھوں مارا گیا. کیا یہ بھی ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ تھی؟ دیکھیں صاحب, میں آپ کو اس میں نا ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں. چونکہ میں نمک حلال ہوں, اپنے ڈپارٹمنٹ کا ہمیشہ نمائندہ رہا ہوں, کبھی یار مارنے کی. اس پہ میں صرف اتنا کہوں گا کہ ایسی ایویڈنسز موجود ہیں, ایسے بہت سے معاملات ہمارے پاس موجود ہیں کہ اگر وہ آپ کے سامنے رکھ دیے جائیں تو آپ 2 نفل شکرانے کے پڑیں گے کہ یہ شخص اس دنیا سے چلا گیا. جب اس قسم کے لوگ ہوں, اور یہ اتنا بڑا فسادی جنم لے رہا تھا کہ جو خواہش مند تھا پاکستان کا سب سے بڑا ڈان بننے کی, وہ یہ چاہتا تھا کہ میں آف کورس اس کی یہ خواہش تھی کہ میں ہوا تے وچ مرزا یار پھرے, سنجیاں ہو جان گلیاں, وہ آپ نے سنی ہوگی. جی جی. 5-7 مرن گوانڈنا تے رہندیاں نو تاپ چڑھے. تو یہ چاہتا تھا کہ پاکستان میں ایک واحد شخص ہو جس کا نام ہو احسن شاہ, اور وہ دندناتا پھرے, رائٹ لیفٹ میدان خالی ہو جائے. اور اس کے لیے اس نے کیا کیا پلاننگز کی تھی, یہ آپ کی سوچ ہوگی. تو پھر ایسے لوگوں کو اس کے ساتھی آ کے مار دیا کرتے ہیں.
ساتھیوں نے مارا, پولیس نے مار دیا. دیکھیں نا سر, ساتھیوں نے مارا. پولیس کسٹڈی میں پولیس ملزم کو تحفظ فراہم نہیں کر سکی. کیوں تحفظ فراہم کیا جائے؟ ایسے شخص کے لیے جان کیوں دی جائے؟ ایسے شخص کے لیے جس کے بارے میں آپ جانتے ہو. اٹس اے رسپانسبلٹی سر, یہ پولیس فورس کی رسپانسبلٹی کہ ملزم کا بھی تحفظ کرے. تو وہ تحفظ تو کر رہے تھے بیچارے, اکثر تو بخشی خانے میں مار دیتے ہیں. تحفظ تو کر رہے تھے بیچارے, لیکن یہ جو ساتھی ہوتے ہیں نا, یہ بڑے ظالم ہوتے ہیں. یہ نہیں چھوڑتے اپنے ساتھی کو, جس سے ان کو یہ خطرہ لاحق ہو جائے کہ یہ ہمارے سارے راز اگل دے گا, یہ ہماری ساری کہانی بیان کر دے گا, پھر یہ اس کو مار کے ہی دم لیتے ہیں. ساتھیوں کے ساتھ پولیس والوں نے میچ فکس کیا تھا. نہیں, میچ فکس تو نہیں کیا تھا. I want you to respond in a very simple and candid, straightforward manner, بابر صاحب. دیکھیں سر, گزارش اس طرح سے ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس پہ لب کشائی کی گنجائش موجود نہیں ہوتی. آنے والے وقت میں جب راوی لکھے گا اور میری 700 صفحات پہ مشتمل کتاب چھپے گی, تو اس میں بہت ساری چیزیں لکھی ہوں گی, ثبوتوں کے ساتھ, تصاویر کے ساتھ, تاریخی حوالوں کے ساتھ. تب شاید میں نہیں ہوں گا. میری کتاب لکھی گئی ہے, وہ چھپے گی بھی, لیکن میرے بعد. اس میں آپ ظہیر الدین بابر کو شاید بہت بہتر طریقے سے پڑھ سکیں گے اور بہت کچھ جان سکیں گے کہ کب, کیا, کیسے اور کیوں. مرنے کے بعد کیوں؟ وہ جس کو پنجابی میں کہتے ہیں سچ آکھیاں پانبڑ مچدا ہے, جھوٹ آکھاں کچھ بچدا ہے, سچ آکھیاں پانبڑ مچدا ہے. تو آپ وہ پانبڑ مچانا نہیں میرے چاہتے؟ رب کا حکم ہے کہ جب آپ یہ دیکھ رہے ہوں کہ آپ کے منہ سے نکلا ہوا کوئی لفظ فساد کا باعث بن سکتا ہے اور پانبڑ مچ سکتا ہے, تو وسیع پیمانے پہ ڈسٹرکشن کو روکنے کے لیے, ماسز کو بچانے کے لیے خاموشی بہتر ہے. سر وی وڈ لو ٹو ریڈ یور بک. بائی دا وے, اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی زندگی دے, سلامت رکھے. میں نے ایک سلسلہ شروع کر دیا تھا گفتگو کا, جس میں اپنی نجی زندگی سے لے کے, اپنے بچپن سے لے کے تو آج تک جانا چاہتا تھا. لیکن پھر میرے ایک ہی بزرگ جو اب زندہ ہیں اس وقت موجود ہیں, انہوں نے کہا کہ نہ پتر انج دے کام نہیں کری دے. جس کام نال فساد ہو جائے, جس کام نال رول پہ جائے, وہ نہیں کری دے. میں کہا چاچا جی جب میرے تو بعد پہ جان گے تو پھر انہوں نے کہا تو پتر پھر بہت سارے نہیں ہون گے, تو لوگ صرف کہانی سمجھ کے پڑھ لیں گے. تو دس از واٹ آئی ایم ویٹنگ فار. آپ کے ان بزرگ کا نام جان سکتے ہیں؟ میرے خیال میں ان کا نام ہے خادم حسین. پنجاب پولیس ہیں؟ نہ میرے بزرگ ہیں, میری فیملی کے. ٹھیک. تو ان کے کہنے پہ آپ نے جی میں اسٹریٹجکلی مصلحت, میں رک گیا. میں نے مصلحت اندیشی واقعی یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ کیوں آگ لگاؤں, بہت سارے رازوں سے پردہ اٹھ جائے گا. تو پردے کا حکم تو رب نے بھی دیا ہے. چلے آپ کو مشکل میں نہیں ڈالتے, اور نہ ہمارے اس پوڈ کاسٹ کا مقصد آپ کو مشکل میں ڈالنا ہے. گینگ وار سب سے پہلے تو بتائیے کہ گینگ وار کیا ہے. لاہور میں کہا گیا, اور میں بہت سارے دیکھتا ہوں تھم نیلز لگے ہوئے, تو گینگ وار پھر سے سر اٹھا رہا ہے. ہوا بھی, امیر بالاج کا قتل ہوا, تیفی بٹ کا نام آیا, اس میں اور بھی وہ جو بٹ صاحب ہیں جاوید بٹ, اور جاوید بٹ صاحب ان کے بہنوئی تھے, ایک اور ہیں ان کا نام بھی اس میں کیسر بٹ صاحب. تیفی بٹ, گوگی بٹ, اور ایک طرف بٹ برادران ہیں, دوسری طرف جو ہے نا وہ دونوں طرف بٹ ہیں, وہ بلا ٹرکا والا, اور پھر اس کے بعد دونوں تو برادری ایک ہی ہے. واٹ از دس آل اباؤٹ سر؟ ذرا سمجھائیں ہمیں یہ کیا ہے, کیونکہ جس کو کہتے ہیں نا کہ وہ ہر کوئی اپنی ڈیڑھ اینٹ کی مسجد بنا کے بیٹھا ہوا ہے. مجھ سے یہ سوال کیا تھا کسی نے, تو سب سے پہلے تو میں وہ بات کہہ دوں, ایک مہذب معاشرے کو, ایک سلجھے ہوئے معاشرے کو,
ان چیزوں پہ غور ہی نہیں کرنا چاہیے. لیکن انفارچونیٹلی لوگوں کا انٹرسٹ ہے. آئی ڈونٹ نو وائی. ہم صادقین پہ گفتگو نہیں کرتے. ہم انٹرسٹنگ اس پہ گفتگو کرنا پسند کرتے ہیں اور اس کو پذیرائی ملتی ہے, سننا بھی چاہتے ہیں. دیکھیے سب سے پہلے تو یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ گینگ نہیں ہے. گینگ وار اسے کہتے ہیں کہ دو ایسے گروہ جن کے بزنس, کرمنل بزنس جو ہیں وہ ایک دوسرے کی وجہ سے خطرے میں ہو. کوئی اغوا کار ہیں, کوئی بھتہ خور ہیں, ان کا اپنا حدود کا تنازع, کوئی نارکوٹکس کے سمگلر ہیں, اور ان کی حدود کا تنازع ہے. یہ ممبئی میں ہوتا ہے. لاہور میں آنیسٹلی اسپیکنگ, میں اپنے ڈپارٹمنٹ کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا, آنیسٹلی اسپیکنگ لاہور بہت پرامن ہے. یہ خاندانی ہمیشہ سے لاہور میں جو بھی قتل و غارت ہوئی ہے نا جی, اس میں سے آپ 1% کر لیں. کسی زمانے میں کیبل نیٹ ورک پہ بڑی لڑائیاں ہوئی, تار کٹ گئی, تار لگ گئی, اس پہ قتل و غارت ہوئی. بالکل. ایک زمانہ تھا 1-2 قتل بھتھے پہ بھی ہو گئے. لفظ میں استعمال کر رہا ہوں, 1-2 قتل. اور تھوڑا پیچھے چلے جائیں, اکا دکا قتل جو ہے وہ 2018 میں 1 قتل ہوا نارکوٹکس پہ. ٹھیک. اسی طرح سے کبھی کسی سال میں کوئی 1-8 قتل اس طرح کا ہوتا رہا ہے. یہ جو معاملہ ہے نا جی, یہ گینگ وار نہیں ہے, یہ ہے چودراہٹ کی لڑائی, 2 خاندانوں کی لڑائی, لاہور کی ثقافتی لڑائی, لاہور کی ٹریڈیشنل لڑائی. یہ اس سے بھی بڑی لڑائیاں رہی ہیں. ماجا سکھ آپ نے نام سنا ہوگا. یہ لڑائیاں تو کچھ بھی نہیں ہیں. وہ بدماشی کی لڑائیاں, اچھا دودھ دہی والا, اچھا شوگر والا, حنیفہ بابا. ٹھیک, حنیفہ بابا. میں اس طرح بعد میں آؤں گا کیونکہ وہ دیکھیں یہ لڑائیاں جو ہمارے لاہور کی ہیں نا, لاہور کی ٹریڈیشنل, وہ جیسے ریاستی لڑائیاں ہوتی ہیں نا پنڈوں کی, لاہور ایک پنڈ تھا. ابھی میں سمجھتا ہوں لاہور ایک گاؤں ہے. لاہور میں موسٹلی اب تھوڑی آبادی جدید ہو گئی ہے, باہر سے سیٹلرز آ گئے ہیں تو تھوڑا ڈفرینٹ ہو گیا, لیکن لاہور کی ٹریڈیشن, لاہور کی ہسٹری یہ ہے کہ ساری ایک دوسرے کو جانتے ہیں. فلانا فلانے دا پتر, فلانا فلانے دا پتر, اندرون شہر کے اندر, اور وہی لوگ باہر آئے, وہی گلبرگ میں آ گئے, وہی مال ٹاؤن میں آ گئے, مسلم ٹاؤن میں چلے گئے, گارڈن ٹاؤن میں آ گئے, پھیلتی گئی آبادی. تو یہ تھی ساری وہ پرانی پنڈ دیاں دشمنیاں, روایتی قسم کی لڑائیاں, وہ ختم نہیں ہو سکی. ایک مت ہے کہ یہ جو دشمنیاں ہوتی ہیں یہ لاوے کی طرح پکتی رہتی ہیں, اور کبھی بھی معمولی سی حرکت ایک بھونچال کی شکل اختیار کر لیتی ہے, کیونکہ فصیل و در میں وہ لاوا ابل رہا ہے تو وہ ہلا دیتا ہے. یہ گینگ وار نہیں, ٹھیک, ذاتی اینمٹی ہے, جس کے نتیجے میں سوری ٹو سے بڑے دکھ کی بات ہے کہ خاندانوں کے خاندان ختم ہو جاتے ہیں. یہ کچھ بھی قتل نہیں ہوئے, اس سے بھی بڑے بڑے قتل ہوئے, بڑی بڑی پوری فیملیز قتل ہو گئی. یہ ختم ہو جائے گی. یہ لڑائی 14-15 سال نہیں ہوئی. احسن شاہ وہ فگر ہے جس نے اس لاوے کو ہوا دی, ابلنے کا راستہ دیا, ہوا دے دی. ٹھیک. ڈس انفارمیشن, جب کسی شخص سے یہ کہہ دیا جائے کہ تیرے دے پتر نو مارن لگے نے, وہ تے تھڑا لگ گیا اور بس سویرے ماریا کہ شامی ماریا, اور پھر وہ بھی پاورفل, وہ ایکشن بھی لے سکتا ہو. تیفی بٹ کی بات کرتے ہیں, تو پھر وہ اس کا ری ایکشن ہو جاتا ہے. Who is more powerful by the way? تیفی بٹ is more powerful. بلاج فیملی جو ہے نا وہ کبھی بھی پاورفل نہیں تھی. اچھا.
بلاج فیملی نے ہمیشہ پولیس پہ ریلائی کیا. ٹیپو کو لے لیں, بلا کو لے لیں, یہ سب لوگوں نے ہمیشہ پولیس کو سمجھا کہ ہمیں یہاں سے امان حاصل ہوگی. تو انفارچونیٹلی ان کی جو خواہش تھی یا جو وہ لوگ سوچتے تھے وہ نہیں ہو سکا. جو مول ہوتے ہیں وہ بیچ میں موجود ہوتے ہیں اور پھر آگ بھڑک جاتی ہے. اب بھی پولیس یہ کوشش کرے گی کہ درمیانہ راستہ اختیار کیا جائے اور اس کو آگ کو بھڑکنے سے روکا جائے. تیفی بٹ پاورفل کیسے ہو گیا؟ تیفی بٹ بہت تیفی بٹ بائی دا وے. تیفی بٹ بھی اندرون شہر شالمی کے علاقہ کے لوگ, نیلا گنبد آئے, گوال منڈی, وہی گوال منڈی, شالمی, وہ سارا ایک ہی علاقہ ہے. وہاں سے بڑھتے بڑھتے پھر وہ ٹریول کرتے کرتے بڑے جگہوں پہ آ گئے, اچھی جگہوں پہ رہنا شروع ہو گئے. انٹیلیجنٹ فیملی. اچھا. گوگی تھوڑا سا سر پھرا نہیں کہہ سکتے, اوت ہوڑ مت. تیفی بٹ کا کزن, لوگ بھائی سمجھتے ہیں, کزن. خواجہ حضرت گلشن, اگر آپ نے ان کو سنا ہو, بڑا پڑھا لکھا, سفسٹیکیٹڈ سٹائل, کبھی غور کیجیے گا. تیفی بٹ سے اگر آپ گفتگو کریں, بڑی سلجھی ہوئی گفتگو, بڑی پڑھی لکھی گفتگو, حالانکہ بالکل سفید چٹا. اولادیں بھی پڑھی لکھی, پھر اولادیں پھر آگے پڑھ لکھ گئی. اولادوں کو تو اس نے اپنے بزنس کی طرف بھی نہیں آنے دیا. تیفی بٹ بہت انٹیلیجنٹ تھا, حضرت گلشن بہت انٹیلیجنٹ تھا. انہوں نے کبھی فولش پلے نہیں کیا, فاؤل نہیں کھیلے, اپنے بزنس کو اسٹیبلش کرتے رہے. سوشل گیدرنگز میں یہ ٹک ٹاک اور جناب تماشے اور یہ نہیں کیے. سوری ٹو سے, بلاج کو میں بہت قریب سے جانتا ہوں. میرے جاننے والے 2 لوگ بلاج کے قریبی دوست جو یہ چاہتے تھے کہ بلاج کو اب اس دلدل سے نکال کے ماڈرن سوسائٹی کی طرف لے آتے ہیں اور اس کی جو یہ لنڈ مشٹانڈ پارٹی ہے اس کو اس سے دور کر دیتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی ہو نہیں سکا. وہ جو اندرون شہر کا جو رنگ ہے, وہ جو رنگینی ہے, اس نے بلاج کو ڈسٹریکٹ کر دیا. بلاج بھی پڑھا لکھا ہی تھا, باہر سے پڑھ کے آیا تھا, لاء کی تعلیم. بلاج بھی پڑھا لکھا تھا جی. اس کا آگے بھائی جو ہے مصب, وہ بھی لاء اس نے مکمل کر لیا. آگے پھر فتح نے بھی لاء ہی کرنا تھا. انہوں نے لاء فرم بنانی تھی. مال روڈ پہ انہوں نے اپنی باقاعدہ ایک جگہ جو تھی ان کی, وہاں پہ انہوں نے اپنا چیمبر بنا لینا تھا. لیکن انفارچونیٹلی میرے رب کو یہ منظور نہیں تھا. بلاج کی دوستیاں, بلاج کا سوشل نیٹ ورک, بلاج کی لنڈ مشٹانڈ گروپ سے کے اندر موومنٹ بلاج کو لے گی, وہ جو تیفی بٹ میں نہیں ہے. تیفی بٹ کی آپ کو کبھی ٹک ٹاک نظر آئی؟ نہیں. تیفی بٹ آپ کو کبھی سوشل میڈیا پہ کھلواڑ کرتا ہوا دکھائی دیا؟ نہیں. آپ نے کبھی سنا ہو تیفی بٹ کا یہ, تیفی بٹ کا وہ؟ تیفی بٹ کا نام ہی نہیں سنائی دیتا کہیں. وہ اتنی خاموشی سے اپنا بزنس کرتا ہے, وہ اتنی انٹیلیجنٹلی اپنے بزنس کو لے کے آگے چلتا ہے کہ عام بندے کو تو اس کا پتہ ہی نہیں چلتا. ویئر ایز اگر آپ نے پاسٹ میں کچھ سٹوریز دیکھی ہوں, لوگ اس بات سے ناراض بھی ہو جاتے ہیں, مجھ سے لوگ ناراض بھی ہو رہے ہیں کہ آپ اس انداز میں گفتگو کیوں کر رہے ہیں. میں اس انداز میں اس لیے گفتگو کر رہا ہوں کہ خدا کے لیے مڑ جائیں, رک جائیں. شو بازی میں, ڈیش بازی میں, تماش بینی میں کچھ نہیں رکھا ہوا. ذرا سا پاؤں سلپ ہو تو آپ بہت دور نکل جاتے ہیں. اگر آپ نے ماضی میں کچھ واقعات سنے ہو, اگر آپ کی اس پہ کچھ ریسرچ ہے, تو کیا جی بلاج نے فائرنگ کر دی, وائی, کیوں شو بازی, کیوں, یہ کیسا غصہ ہے؟ بالکل باپ کی موت کا جو غصہ ہوتا ہے, باپ کی موت کا جو صدمہ ہوتا ہے, وہ انسان کی جان لے لیتا ہے.
بالاج کے لیے آسان نہیں ہے تھا اپنے والد کی موت کو بھولنا، اپنے بزرگوں کی اموات کو بھولنا، مشکل کام، ٹف. لیکن اگر کوئی ایکشن کرنا تھا تو پازیٹیو ایکشن ہوتا. رنگ بازی کیوں؟ بالاج کو رنگ بازی لے گئی. بالاج شاید قتل و غارت کا قائل ہی نہیں تھا. بالاج شاید اس قسم کے ایکشنز کو سوچ بھی نہیں رہا تھا اب، لیکن جو نا چک چکا والے اس چکا چوند میں بہ گیا. ہاں تیرا ابا ماریا تو اس میں وہ بیچارہ اس دنیا میں نہیں رہا. میں اس کو بیچارہ کہوں گا. بالاج فیملی میں اب بھی اف مذہب از انوالوڈ، جس کے کہ اب تک شواہد سامنے آ چکے ہیں، شوٹرز کہہ چکے ہیں جاوید بٹ کے قتل میں مذہب انوالوڈ ہے. امیر مذہب نے ہم سے یہ سب کروایا ہے. اچھا، اف اٹ از کریکٹ. اللہ کرے ایسا نہ ہو، یہ صرف شوٹرز کا بیان ہی ہو. تو میں نہیں سمجھتا، مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ مذہب جس فلائٹ کی طرف جا رہا تھا اس نے ایسا کیوں کیا. میرے خیال میں شاید وہ اپنے بھائی کا صدمہ اب اس کو سائیکولوجیکلی تباہ کر دیا اس نے. کیونکہ امیر بالاج اس فیملی کا ہیرو تھا، وہ شائننگ سٹار تھا کہ جس کو لے کے یہ فیملی اب آگے پروان چڑھ رہی تھی. اب ان کی فلائٹ تھی، اور وہ کہتے ہیں نا کہ پتنگ اڑائی تھی، ابھی بلندی ہوئی تھی کہ کٹ گئی. تو یہ ایک دم وہ دیسی زبان میں کہتے ہیں نا بو کاٹا ہو گیا. آپ کو لگتا ہے کہ یہ مذہب اور فتح، امیر مذہب اور امیر فتح اس دشمنی کو آگے لے کے چلیں گے؟ فتح میں یہ سمجھتا ہوں صلح ہو جانی چاہیے، کیونکہ اب اس کے بڑے بھیانک نتائج برآمد ہوں گے. اب صورتحال بگڑ جائے گی اگر امن نہ ہوا تو. فتح آگ لگا دے گا. بہت بڑی بات کر رہے ہیں آپ. کس بنیاد پہ کر رہے ہیں آپ یہ بات؟ میں اس بنیاد پہ کر رہا ہوں کہ بالاج کا جو تھا نا قتل، وہ برداشت نہیں ہو رہا تھا. ان جنرل بھی آپ نے دیکھا ہوگا، سوشل میڈیا پہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا، ایوری بڈی از آسکنگ فار جسٹس فار بالاج، جسٹس فار بالاج، جسٹس فار بالاج. بالاج کا جو ایک فیس تھا نا، وہ اب بہت خوبصورت فیس پبلک کے سامنے آ رہا تھا، اور یہ فیملی اب اس پہ فخر کر رہی تھی. لاس ہے بہت بڑا. اگر اب کوئی حرکت ہوتی ہے ریونج فل، آپ میری بات کو سمجھ رہے ہیں؟ ہوپ میں بات کو سمجھا پا رہا ہوں. اب اگر کوئی ریونج فل حرکت ہوتی ہے دوسری طرف سے تو فتح پھر پکڑ ہو جائے گا. پھر یہ دونوں خاندانوں کی، اس کو آپ دی اینڈ کہہ سکتے ہیں، جو نہیں ہونا چاہیے. میرا شہر ہے، خدا نہ کرے ایسا ہو، اللہ نہ کرے، خدا نہ کرے اس شہر میں ایسا نہ ہو. لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، لوگ پینک ہو جاتے ہیں. پولیس اس کو ایسا ہونے سے روک سکتی ہے؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پولیس ایسا ہونے سے روک سکتی ہے. اگر آج انسپیکٹر جنرل پولیس پنجاب یہ فیصلہ کر لیں اور آرڈر دے دیں کمانڈ کو کہ بس، تو بس ہو جائے گی. پولیس کتنی ملوث ہے اس میں؟ پولیس ملوث نہیں ہے اس وقت. جو دیکھیں ہر دور میں پولیسنگ چینج ہوتی رہتی ہے. کبھی اگریسو پولیسنگ ہوتی ہے، کبھی ماڈریٹ پولیسنگ ہوتی ہے، اور کبھی خاموش پالیسنگ ہوتی ہے. صرف قانون کی حد تک محدود رہتے ہیں. آپ بھی یہی چاہتے ہیں کہ پولیس قانون کی حد تک محدود رہے، ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز نہ ہو.
کورٹس میں کیسز بھیجے جائیں, ٹرائلز ہوں. اس وقت پولیس کا رویہ کچھ ایسا ہی ہے, یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اب سے کچھ دن پہلے تک ایسا ہی تھا کہ ٹھیک ہے جی کورٹس میں جانا چاہیے, اب معاملات کو اب اگریسو پالیسنگ نہیں کرنی چاہیے. پولیس کو اگریسو پالیسنگ کی ضرورت ہے. ڈی آئی جی آپریشنز اور ڈی آئی جی انویسٹیگیشن کو 1 پیج پہ آ کے بڑے پیمانے سے مراد کہ پھر کوئی گھر بچنا نہیں چاہیے, بڑے پیمانے پہ اسٹرانگ ایکشن لینا پڑے گا. میں نے سنا بھی ہے کہ ڈی آئی جی آپریشنز نے ایس ایچ اوز کو آرڈرز دی ہیں کہ ایکشن لو. دربار میں ایسی بات ہوئی ہے, لیکن مجھے ابھی تک ایسا کچھ نظر نہیں آیا. ٹھیک. اچھا بابر صاحب, وی آر کمنگ ٹوورڈز دی اینڈ, وی آر کوئکلی کمنگ ٹوورڈز دی اینڈ. دیکھیے جاوید بٹ کا قتل ہوا, وہاں پہ پولیس کے بغیر کیسے ہو سکتا ہے, ایسی باتیں ہونے لگیں. سی سی ٹی وی کیمراز کی بات ہو رہی ہو. ایک پولیس آفیسر ایسا جو ٹیپو ٹرکا والا کا جب ایئرپورٹ پہ قتل ہوا تو اس وقت بھی سارا معاملہ وہ دیکھ رہا تھا, جس وقت بالاج کا ہوا تو وہ دیکھ رہا تھا. اس سے تانے بانے ایسے ملتے ہیں, اشارے ایسے ملتے ہیں کہ جیسے پولیس اس کے اندر پوری کی پوری انوالوڈ ہے. یہ سب کچھ پولیس کی اعانت سہولت کاری کے بغیر نہیں ہو سکتا. نو کمنٹ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ احسن شاہ کو مائنس کر دیجیے, جاوید بٹ مرڈر میں پولیس انوالو نہیں. نو, پولیس خاموش ضرور رہ سکتی ہے, پولیس کے ایکشن میں ڈیلے ضرور ہو سکتی ہے. ٹھیک. پولیس نے پتہ چل جانے کے باوجود خاموشی اختیار کی ہو, آنکھوں پہ پٹی باندھ لی ہو. میں نے پٹی پہ تھوڑا زور دیا ہے جی, تو وہ ایک الگ چیز ہے, لیکن انوالو نہیں ہے. تو بابر صاحب خواجہ تعریف سے تیفی بٹ بن گیا, گلشن گوگی بٹ ہو گیا, بلا ٹرکا والا, ٹیپو ٹرکا والا, بلاج, بابر بٹ, کیسر بٹ, فلانا بٹ. آئی مین ناٹ پرٹیکولرلی ایک برادری بٹ ایسے سے بڑے بڑے نام, جیسے نیفے کی بات کر رہے تھے, بڑے بڑے نام لاہور شہر کے اندر پیدا ہوئے. چل رہا ہے, سب کچھ ہے, پولیس کے بغیر کیسے ہو گئے؟ اور پولیس نے ابھی تک کیا کیا؟ یہ دشمنی بھی تھی اور یہ ان کے کلا کما کے لیے کیا پولیس نے اوور دی پیریڈ آف ٹائم. دشمنی اس وقت تک ختم نہیں ہو سکتی جب تک آپ کے دل میں ختم نہ ہو. تجربہ یہ بتاتا ہے, اور اپنے بزرگوں سے, اپنے سینئر سے, استادوں سے بھی یہی سنا ہے کہ اگر آپ عام حالات میں اپنی پروٹیکشن کے لیے ایک پسٹل رکھتے ہیں تو جب صلح ہو جائے تو 2 رکھنے شروع کرتے ہیں. تجربہ یہ بتاتا ہے کہ جب بھی پولیس انوالو ہوئی ہے, صلح کروائی ہے, تو کوئی نہ کوئی حادثہ ہوا ریزلٹنٹلی. کیونکہ پولیس ایز اے پروٹیکٹر ہر گھر میں نہیں جا کے بیٹھ سکتی. پولیس پروٹیکشن دینے کے لیے 2-4 گاڑیوں کی اسکارٹ ہر شہری کے ساتھ نہیں لگا سکتی. تو پولیس بھی اب کوشش یہ کرتی ہے کہ لوگ خود سے ہی صلح کر لیں. ٹھیک. ہم بیچ میں گارنٹر نہ بنے. یہ معاملات صرف اس صورت میں رک سکتے ہیں کہ اگر بڑی بڑی شخصیات, کچھ مذہبی کچھ پولیٹیکل, گارنٹر بن جائیں, جو کہ نہیں بنیں گے, کیونکہ دونوں فریق ہیں, ان کا تعلق ہے. ٹھیک. دونوں ہی بہت قریبی ہیں جی, لہذا کوئی بھی اس میں نہیں بیٹھے گا. میاں برادران کی بات کر رہے ہیں, میاں برادران کہہ لیں یا لاہور شہر کی آپ کہہ لیں کمیونٹی کے ساتھ, کمیونٹی سے. اچھا اب ذرا اس سے نکلتے ہیں. یہ کچے کے ڈاکوؤں والا پرابلم
بابر صاحب وہاں پہ بیچارے پولیس والے 6 جوان جام شہادت نوش کر گئے, وہ پھنسے ہوئے رو رہے تھے. ویڈیو سامنے آئی, ہم نے پولیس والوں کو روتے ہوئے دیکھا کہ بھائی یہاں پہ تو کوئی دن میں نہیں گزر سکتا, پھنس سکتا, رات کو پھنس گئی گاڑی اور کچے کے ڈاکو نے ان کو بھون ڈالا. اتنی کمزور ہے پولیس, یہ پنجاب پولیس ہے سر. آپ نے مجھے خاموش کر دیا. میرے پاس اس سوال کا کوئی جواب موجود نہیں ہے. انفارچونیٹلی یہ اگر میرے دائرہ اختیار میں ہو, ڈی پی او, ایڈیشنل ایس پی ہیڈ کوارٹرز, متعلقہ ڈی ایس پی اینڈ ایس ایچ اوز آف دیٹ پرٹیکولر ایریا, they are responsible for this massive killing. میرے اختیار میں ہو, میں ان کے خلاف مقدمہ درج کروں اور آئندہ کے لیے مثال بنا دوں کہ آپ کے ایریا میں اتنے خطرناک مجرمان کے لیے جو پولیس فورس ان ایکشن ہے یا وہاں کی چوکیاں ہیں وہ کیوں اتنی ولنریبل تھیں اور وہ کیوں بے آسرا اور بے سہارا تھیں. اس میں انسپیکٹر جنرل کا کوئی قصور نہیں ہے, سب اچھے کی رپورٹس دی جاتی ہیں. ڈی آئی جی ہیڈ کوارٹرز کو, ڈی آئی جی آپریشنز پنجاب کو, سب اچھے کی رپورٹ دی جاتی ہے. بوگس انٹریز چیکنگ ہو رہی ہے, وزٹس ہو رہے ہیں, سب بوگس. اگر متعلقہ ڈی ایس پی اور ایس ایچ او یہ سمجھتا ہے کہ یہ خطرناک ہے, یہ ڈینجرس ہے, تو کیا مجبوری ہے کہ کسی کو لاوارث کسی چوک میں بٹھا دیا جائے؟ میں تو اس چیز کا بھی قائل نہیں ہوں کہ شو آف فورس ہو. ٹھیک, ایسے ایریاز میں انٹیلیجنس بیسڈ ایکشنز ہونے چاہیے. پولیس ایسے ایریاز میں تمبو کناتوں میں یا پٹرولنگ کرتی ہوئی گاڑیوں میں ہونی ہی نہیں چاہیے. پولیس کو ہمیشہ ہیڈ کوارٹر میں ہونا چاہیے. اسٹریٹجی بنانی پڑتی ہے آپ کو, پلاننگ کرنی پڑتی ہے آپ کو اکارڈنگ ٹو دا کنڈیشن, جیوگرافک حالات کو دیکھتے ہوئے, وہاں کے ہسٹری کو اسٹڈی کرنے کے بعد, ان لوگوں کے کنیکشنز کو دیکھنے کے بعد. یہ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر کا کام ہے. کن انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کی بات کر رہے ہیں سر؟ وہ کچے کے ڈاکو تو یوٹیوب چینلز رن کر رہے ہیں, کسی کے پاس سلور پلے بٹن ہے, کسی کے پاس گولڈن پلے بٹن ہے. وہ شاید لونڈ نامی آدمی جو ہے وہ تو جس دھڑلے سے کام کر رہا ہے سر, پوری دنیا دیکھ رہی ہے. دیکھیں سر, آج بھی انفارچونیٹلی جعلی سمیں مارکیٹ میں موجود ہے. انٹرنیٹ بآسانی دستیاب ہے. کیا کریں؟ کیا اس ملک سے انٹرنیٹ کو بند کر دیا جائے مکمل طور پہ؟ کر کے دیکھ لیا, وقتاً فوقتاً ہم یہ جھٹکے محسوس کرتے رہتے ہیں. دیکھیں سر, بات اس طرح سے ہے, جب تک معاشرہ کرائم کے اگینسٹ کھڑا نہیں ہوگا, جرم کنٹرول نہیں ہو سکتا. جن ملکوں کی مثالیں ہم ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں, وہاں پہ تو بیوی اپنے خاوند کی شکایت کر دیتی ہے, بیٹا اپنے باپ کی شکایت کر دیتا ہے, باپ اپنے بیٹے کو خود پکڑ کے پولیس کے ہینڈ اوور کر دیتا ہے. ہمارا معاشرہ ابھی اتنا ایجوکیٹ ہی نہیں ہو سکا, اور ہمارے مفادات کچھ اس قسم کے ہیں. میرا تو یہ سوال ہے, اور میں یہ سوال کرتا ہوں کہ کچے کے وحشی درندے کس کے پالتو ہیں؟ میرا خیال ہے یہ پوری قوم سوال کرتی ہے کہ وہ کیسے پنجاب کی طرف آتے ہیں, حملہ آور ہوتے ہیں اور روپوش ہو جاتے ہیں. وہ کون لوگ ہیں جو ان کو پناہ دیتے ہیں, جو ان کو اپنے گھروں کا حصہ بنا لیتے ہیں؟ کیا وہاں پہ ایک جوائنٹ ایکشن نہیں ہونا چاہیے؟ کر کے دیکھ لیا, نہیں دیکھا, ابھی تک نہیں ہوا. سندھ پولیس فورس لگی رہی, پنجاب پولیس پولیس گرینڈ آپریشن ہو رہا ہے دیکھیں, پولیس جب تک یہ وفاقی لیول پہ آپریشن نہیں ہوگا, آپ وہ سرحد دیکھیں نا,
وہاں پہ باؤنڈریز ہیں. ٹھیک, بالکل. تو ہمارے سندھی بھائی کو بھی ہمارے ساتھ ملنا پڑے گا, جی, ہمارے بلوچ سرداروں کو بھی ہمارے ساتھ ملنا پڑے گا. پنجاب تو بیچارہ ویسے ہی پس رہا ہے, کٹ رہا ہے, وہ تو ہے ہی ہے. جب تک ہم سب لوگ مل کے جوائنٹلی ایکشن نہیں کریں گے اور ہمارے بڑے بھائی جان اس میں حصہ نہیں لیں گے, ٹھیک, اس وقت تک آپ یہاں راوی دریا پہ نہیں بندہ پکڑ سکتے سر. ہم نے ایکشنز کیے ہوئے ہیں. بیلے میں راوی دریا کے کنارے ہم لوگوں نے 40 کلومیٹر سفر کیا ہوا ہے, 50 کلومیٹر سفر کیا ہوا ہے. کہتے ہیں کہ دو لوگوں کا آپ کچھ نہیں بگاڑ سکتے. ایک جو خود سے کہے میں بغیرت ہوں, اور ایک جو دریا کے دوسرے کنارے پہ ہو. آپ جب اس کنارے پہ جائیں گے وہ دوسرے کنارے پہ آ جائے گا. ٹھیک, اس کے لیے ضروری ہے کہ دونوں طرف سے ایک ہی جذبے اور ایک ہی نیت سے ایکشن لیا جائے کہ اگر اس پار جائیں گے تو دھر لیے جائیں گے, اس پار سے تو ایکشن ہو ہی رہا ہے. ٹھیک, انسپیکٹر جنرل پولیس پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نیک نیتی سے ایکشن کرتے ہیں. میں معافی کے ساتھ گزارش کروں گا, بیچارے رہ جاتے ہیں. ٹھیک. اچھا بابر صاحب, مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے انکاؤنٹر بھی کیے, جیسے آپ نے بتایا آپ کرائم فائٹر بھی رہے, کبھی کوئی تھریٹ آیا؟ بے شمار دھمکیاں ملی؟ جی, ریسنٹ پاسٹ میں بھی ملتی ہیں. کیا دھمکی آئی؟ وہ ایک لفظ ہے, کھوپڑی چ فیر مارا. ملتی, بالکل ملتی. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا, نہ کبھی گن مین رکھا ہے, نہ ڈرائیور لے کے چلا ہوں, نہ بطور ایس ایچ او کلشن کوفس والے رائٹ لیفٹ رکھے ہیں. اکیلے سفر کیا, کیونکہ مجھے تو یہ کم از کم پتا ہے, مجھے تو پتا ہے کہ جو اسرائیل صاحب ہیں علیہ السلام, ملک الموت, وہ انہوں نے ایک بہت بڑی ماٹر گن رکھی ہوئی ہے اپنے پاس میری حفاظت کے لیے. اور جس پوائنٹ پہ میں نے آخری سفر شروع کرنا ہے, اس پوائنٹ اور اس وقت سے پہلے حضرت اسرائیل علیہ السلام نے مجھے کچھ ہونے نہیں دینا. اگر میں یہ سر والی گولی سے نہیں گیا نا تو پیچھے سے پھر کچھ نہیں رہا. 14 گولیاں لگی, 14 بلٹس ڈائریکٹلی فائر ہوئی, ڈائریکٹ. وہ آج تک میرے گھر میں بطور نمونہ, وہ جو ڈیش کا بیگی سویٹر بڑا نیا نیا آیا تھا, سمارٹ بھی تھا میں, وہ جو ڈیش کمپنی کا وہ سویٹر آج تک محفوظ پڑا ہوا ہے. 14 بلٹس فائر ہوئی تھی کراس, ایک سائڈ سے انٹر ہوئی اور سویٹر سے ہی دوسری سائڈ سے نکل گئی. برسٹ لگا تھا پورا, یہ ایسے, اور ایک یہ یہاں سے کاٹتی ہوئی گزر گئی. یہ سیدھی اندر بھی جا سکتی تھی یہاں سے یہاں, لیکن وہ جو سیفٹی لگی ہوئی ہے نا, وہ سیفٹی اسی دن ہٹے گی جس دن پھر ہچکی ہوگی آخری. تو میں تو بڑا خوش ہوتا ہوں جی, الحمدللہ تھریٹ آتی ہے. اور ایک عجیب اتفاق ہے, خالق کی عجیب سی مرضی ہے کہ جو بدنیتی سے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے وہ کسی ایسی عجیب و غریب مشکل میں پڑ جاتا ہے کہ اس کو اپنی پڑ جاتی ہے. اور جس نے مجھے دھمکی دی ہے, جنون دھمکی حقیقی معنوں میں, وہ سفر آخرت پہ روانہ ہو جاتا ہے. مجھے بحریہ ٹاؤن لاہور میں ایک بچہ اغوا ہوا تھا,
معصوم بچہ 5 سال کا عریض، اس کے اغوا کار نے دھمکی دی تھی، کیونکہ میں اس کی بیسٹی کو اٹھا کے لے آیا تھا جس نے اس بچے کو اغوا کروایا تھا. تو اس نے کہا جی ساڈے گھر دی چک لے آیا ہے تے اینو اڑا دینا ہے. وہ اللہ کی کرنی ہے ایسی ہوئی، وہ اپنے ساتھیوں کے ہاتھوں دنیا سے چلا گیا. ایک نے مجھے جیل سے پیغام بھیجا، وہ 100 سے زیادہ ڈکیتیاں کی ہوئی تھی اس نے کہا جی باہر نکل دئی سب تو پہلے ظہیر الدین بابر اوان نے اڑانا ہے، اور پھر اس تو بعد فلانے نے اڑانا ہے، پھر اس کے بعد فلانے نے اڑانا، کو 3-4 نام اس نے لیے. وہ اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ وہ ضمانت پہ جیل سے واپس آیا، اور وہ جس کو وہ اس نے اڑانا تھا اس نے اس کو اڑا دیا. اسی طرح سے ایک نے مجھے ذاتی زندگی میں دھمکی دے دی. اچھا مزے کی بات یہ میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے کوئی ایکشن نہیں لیا ان کے خلاف، میں نے FIR تک نہیں کروائی، میں نے آج تک FIR نہیں کروائی کسی بھی دھمکی کی، شکایت بھی نہیں کی. آفیسرز کو پتہ چل جاتا ہے کہ جی فلاں فلاں جگہ سے ایسا ہوا. تو ایک ستو قتلہ کے علاقہ سے مجھے دھمکی مل گئی، باقاعدہ فون کر کے کہا جی سانو جاندا نہیں تو ساڈے اسی سیاستدان بھی ہیگے ہاں تے اسی بڑے بڑے فلانے ہیں. وہ انفارچونیٹلی میرے ایک عزیز تھے بہت پیارے، وہ کیبل نیٹ ورک کا کام کر رہے تھے، تو انہوں نے ان کو بہت دفعہ کہا کہ یار یہ کیبل ہمیں چاہیے، ہم نے لینی ہے. تو وہ مجھے فون کرتے تھے کہ بھائی جان دیکھیں ہم تو بیچارے مظلوم سے لوگ ہیں، تو یہ ہمیں روز دھمکی دے دیتے ہیں. تو میں نے DIG لاہور سے کہا کہ سر یہ زیادتی ہے. ان کو پتہ چلا کہ یہ DIG لاہور سے بات کر لی ہے، اس نے پتہ چل جاتا ہے. تو مجھے دھمکی آ گئی، انہوں نے کہا تو اتنے بجے نکلنا ہے، تو اتنے بجے جانا ہے، تو اتنے بجے آنا ہے. میں کہا یس ایسا ہی ہے، تو میں تو ایسے ہی جاؤں گا آؤں گا. تو ہوا کیا؟ انہوں نے کہا اچھی بات نہیں ہے، انج نہیں ہوتا. میں کہا یار پھر جنج ہوتا نا انج کر لوا. وہ اللہ کی کرنی ایسی ہوئی، وہ پانی سے پوچھ کر گیا، وہ اس کا سلسلہ ہی ختم ہو گیا. تو ایسا ہوتا رہتا ہے. میں نے میرے کریڈٹ پہ، میں آج آپ کو بڑا کلیئرلی بتا دوں، میرے کریڈٹ پہ الحمدللہ ثم الحمدللہ دوستوں کے ہاتھوں سے مرنے والا کوئی مقابلہ نہیں ہے. جو بھی FIR ہے وہ آمنے سامنے ہے. بابر صاحب دل نہیں کر رہا ہے کہ ہم اس پوڈ کاسٹ کو کلوز کریں، اینڈ کریں؟ بہت مزہ آ رہا ہے، بہت لرننگ ہے میرے لیے بھی اور میرے دوستوں کے لیے بھی، میرے دیکھنے والوں کے لیے بھی. ٹرولی اسپیکنگ بہت لرننگ ہے. لاسٹلی اینڈ ویری کوئکلی مجھے پتہ چلا آپ سے پوڈ کاسٹ سے پہلے کہ آپ نے آج تک برائلر نہیں کھایا ہے. یہ کیا معاملہ ہے؟ برائلر سے اتنی نفرت کیوں ہے؟ حرام ہے. کیا حرام ہے؟ برائلر حرام ہے؟ یہ ایسے ہی کہہ رہے ہیں آپ، مطلب ہم تو سب برائلر کھاتے ہیں. آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے نوجوان ہیں، ریسرچ کر لیجئے. برائلر حرام ہے؟ جی پورک حرام ہے بالکل. اب انفارچونیٹلی 1400 سال پہلے جب آئین خالق کائنات نے اس دنیا میں بھیجا تو تب برائلر تھا نہیں، تب پورک ہی تھا، ورنہ برائلر بھی لکھ دیتے. برائلر تو جینیٹیکلی ہم نے تخلیق کیا. برائلر آپ کو بے شمار بیماریوں میں مبتلا کرتا ہے. ہمارے یہاں پہ معصوم لڑکے نوجوان برائلر بچے بلڈ پریشر کا شکار ہیں، بے شمار بیماریوں میں مبتلا ہیں. فیملی سسٹم ختم ہو کے رہ گیا، تباہ و برباد ہو گیا. نہ کوئی چچا رہا، نہ تایا رہا، نہ ماموں رہا، نہ بھائی رہے.
مفاد پرستی کی اپنی اپنی ذاتی جنگ جاری ہے. تو کیا کبھی آپ نے غور کیا کہ برائلر کی کوئی فیملی نہیں ہوتی؟ نہ اس کی کوئی ماں ہوتی ہے، نہ باپ ہوتا ہے، نہ بہن ہوتی ہے، نہ بھائی ہوتا ہے، نہ ماموں ہوتا ہے، نہ چاچا ہوتا ہے. اور سب سے بڑھ کے فضلہ، ویسٹ، ڈرٹی ویسٹ. پورک کی خوراک بھی ڈرٹی ویسٹ اور برائلر کی خوراک بھی ڈرٹی ویسٹ. آپ کبھی ٹولنٹن مارکیٹ گئے؟ جی بالکل. ٹولنٹن مارکیٹ کے قریب سے گزرے تو آپ کو ایک انتہائی غلیظ قسم کی بدبو گزرنا مشکل ہو جاتا ہے. بالکل. وہ کیا ہے؟ اتنا غلیظ کیا ہے؟ آج برائلر والوں کا کاروبار بھی ٹھپ کر دیں گے اور برائلر سے متنفر بھی کر دیں گے. سر آپ نے کبھی کینلز کی طرف جانا ہوا جہاں پہ ہم ڈاگس اور پھر یہ آپ کے جو کیٹس وغیرہ کا بھی، کبھی کسی ایسے گھر میں آپ کا جانا ہوا جو گھر بند ہو اور اندر کیٹس وغیرہ رہتی ہیں؟ اب جب انٹر ہوتے ہیں نا تو آپ ایک دم سے آپ کو وامٹ آتی ہے، آپ باہر نکلتے ہیں. وائلڈ جانور جو ہوتا ہے، حرام جانور جو ہوتا ہے، اس کی بدبو بڑی غلیظ ہوتی ہے. کبھی انسانی بدبو کا سامنا ہوا؟ ہم تو چونکہ ڈیڈ باڈیز اٹھانے والے ہیں نا، آج تک انسانی ڈیڈ باڈی اٹھاتے ہوئے مجھے وامٹ نہ ہوئی ہو، مجھے یاد نہیں. خامخواہ وامٹ ہو جاتی، اتنی بدبو ہوتی ہے. بکرے کی نہیں ہوتی، ذبح شدہ جانور کی، حلال جانور کی نہیں ہوتی. آپ غور کر لیجئے گا کبھی کسی گائے، بھینس، بکرے کی، دمبے کی غلیظ بدبو دکھائیے گا مجھے، فضلے کی بدبو دکھائیے گا مجھے کسی گائے، بھینس، بکری کی. سر برائلر کی جو فضلہ ہے، برائلر کی جو ویسٹ ہے، وہ ساری کی ساری کلیکٹ ہوتی ہے، کلیکٹ ہو کے وہ دوبارہ سے فیڈ بنتی ہے. ٹرو، ایسے ہی ہے. ٹھیک. فیٹ اس میں ڈالتے ہیں، استعمال ہوتا ہے، وہ سوائن فیٹ ہوتا ہے. انٹرنیشنلی سب سے زیادہ کلیکٹ ہونے والا جو فیٹ ہے وہ پورک کی چربی ہی ہے. ہو سکتا ہے میرے دشمن بن کے شوٹرز ہی ہائر کر لیں برائلر والے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ خدا کے لیے دال کھائیں، سبزی کھائیں. برائلر ہم نے اپنی آسانی کے لیے بنا لیا اپنی خوراک کا حصہ. جب تک اس میں بے تحاشا مسالے انسرٹ نہ کیے جائیں، مختلف قسم کے اس میں چسکے نہ ڈالے جائیں، اس وقت تک وہ کھایا نہیں جا سکتا. اس کا ذائقہ ہی کوئی نہیں ہے. پھیکا سا ایک گوشت کا ٹکڑا جو آپ اپنے ہاتھوں سے اس کو توڑ سکتے ہیں کچے کو، تو وہ اس میں پاور کہاں سے آ گئی؟ وہ تو پیٹ بھرنے کے لیے ایک میڈیم، ایک سستا طریقہ، ایک آسان طریقہ ہماری ریموٹ کنٹرول بہنوں، بیٹیوں اور ماؤں نے وہ پکڑ لیا کہ 3 منٹ سے تیار. دیسی مرغا پکتا تھا، ٹائم لگتا تھا. دال پکانے کے لیے آپ کو پوری سکل ہونی چاہیے، سکل کے بغیر آپ دال پکا نہیں سکتے. تو سب سے آسان ہے پانی پاؤ، بچا ادرک پیاز لہسن پاؤ، تو 10 منٹ بعد مہمان نو روٹی کھوا دیو. تو یہ اپنی آسانیوں کے لیے ضروریات اپنی خوراک کا حصہ بنا لیا ہم نے برائلر کو. اس کو چینج کر کے آپ چنے کی دال، مونگی مسور کی دال، ان چیزوں پہ لے آئیں. جیسے کہ میرا نام رکھ دیا میرے کولیگز نے بھی، دوستوں نے بھی، کہ ماں دی دال آ گئی. تو میں ماش کی دال بڑے شوق سے کھاتا ہوں الحمدللہ. اور مجھے نہ بلڈ پریشر ہے، نہ شوگر ہے، نہ یورک ایسڈ ہے، نہ کولیسٹرول ہے، کچھ بھی نہیں ہے الحمدللہ. یہ میرے خالق کا مجھ پہ کرم ہے جس کی میں 24 گھنٹے دعا کرتا ہوں کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے. نہ مینو فارچونر چاہیے، نہ لینڈ کروزر، نہ BMW. مینو صرف صحت چاہیے آخری وقت تک. تو اس کا واحد حل ہے ہر وہ چیز آپ استعمال کریں جو میرے خالق نے براہ راست نازل کی ہے.
جو میرے خالق کائنات کی براہ راست تخلیق ہے. ہر وہ چیز جس میں انسان نے اپنی عقل شامل کر لی, اس کو چھوڑ دیں کہ تو کیا مشکل ہے, کیا پریشانی. ڈاکٹر صاحب بڑی خوبصورت ڈائمنشن آپ نے, اور بڑی مختلف ڈائمنشن ہے. میرا خیال ہے کہ آج سے پہلے کسی جگہ پر شاید آپ کے ساتھ یہ بات ہوئی بھی نہیں ہوگی, اور جائے گی تو پھر فیصلہ لوگوں کا ہے کہ لوگ کیا فیصلہ کرتے ہیں. اختتام میں کوئی, کیونکہ آپ بڑے فلوئنٹ ہیں اور مجھے بڑی خوشی ہوئی ایک ایسے پولیس آفیسر سے بات کر کے جو بڑا آرٹیکولیٹ ہے, جو خوش گفتار ہے, خوبصورت بات کرتے ہیں, تو کوئی شعر اگر آپ اپنی پسند کا ہمارے دیکھنے والوں کے لیے ان کی نظر کرنا چاہیں تو. شاید کہ میری زندگی میں وہ دن بھی آ جائے کہ جب ہر فرشتہ آدمی ہو, آدمی انسان ہو. واہ خوبصورت. یہ تھے ظہیر الدین بابر صاحب. بابر صاحب تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم, بہت بہت شکریہ. آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ وقت نکالا, بہت شکریہ. اور ہم نے اس وقت کو اپنے لیے یادگار بنانے کی کوشش کی. ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ جو, اور ظاہر ہے جب کہنے والا کہہ رہا ہو تو سننے والے کو بھی سامع بن کے اس کی بات کو سننا چاہیے. امید ہے بابر صاحب آپ نے تو بہت خوبصورت باتیں کی, ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے کو سامع بننے کی شاید کسی جگہ ہمیں کو توفیق عطا فرما دے کہ اچھا سنویا بن کے ہم باتیں سن سکیں. تو آئی ہوپ یہ باتیں آپ تک پہنچی ہوں گی, اور ہم نے بغیر کسی ملاوٹ کے یہ باتیں آپ تک پہنچا دی ہیں, انسینسرڈ ہے. اگر آپ نے انجوائے کیا ہو تو اس کو لائک اور شیئر کرنا اس لیے مت بھولیے گا کہ اس سے ہمارا پیغام میسز تک پہنچے. مجھے ریحان طارق کو آرٹسٹ سے اجازت دیجیے, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.